کھیل حویلی کے بیسمنٹ میں آج پھر وہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور اپنی اب تک کی کامیابی اور آنے والی کامیابی پر جشن منا رہے تھے۔ مہارانی کی خاص بے تحاشا خوبصورت شاگردیں رقص پیش کر رہی تھیں اور وہ سب خاص مشروب انتہائی نازک رنگ برنگے وائن گلاسوں میں گھوٹ گھوٹ اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے یہ سب اسمبھو کیسے ہوا کہ ان جلادوں کے ناک کے نیچے ان کے بالکوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اب تک وہ کچھ نہیں کر سکے۔ شیکھر پرتاپ حیران تھا۔ ممکن تو نہیں تھا سنگھ صاحب، مگر ہم نے ان کا دھیان بٹانے کو بہت کچھ کیا۔ اتنی کچھ کے سوچ ہے آپ کی؟ کبھی کہیں دھماکہ کروایا، کبھی کسی چھوکری کو اٹھوایا اور اس کے ساتھ زیادتی کروائی، کبھی کہیں آگ لگائی اور کہیں کسی خواجہ سرا کو زندہ جلایا۔ وہ ان مجرموں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مجرم مردہ پایا جاتا ہے۔ یہی ناکامیاں کافی ہے ان کا دھیان بٹانے کو۔ ہماری برسوں کی محنت ہے جو اب رنگ لا رہی ہے۔ خان شمشان کھیل چمک کر بولا تھا۔ مہارانی نے بھی اس کی تائید کی۔ حشمت راؤ نے ان کی بات پر سر دھنا۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات، آپ نے تو اپنی بھگوت گیتا میں پڑھا ہی ہوگا کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ ان شیاطین کے مکرو قہقہے بیسمنٹ میں گونجے تھے۔ ان کے خلاف انہی کے گھر سے جب ہر خبر مل جاتی ہے، انہی کا بھیدی ان کی لنکا ڈھانا چاہتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہا ہا ہا۔ وہ کون ہے؟ شیکھر پرتاپ نے دلچسپی سے پوچھا۔ توصیف علی اپنے 15 سالہ بیٹے التمش سیف علی کے ساتھ مسکراتے ہوئے خرامہ چلتا اندر داخل ہوا۔ آئیے آئیے، خاص مہمانوں کے سامنے ابھی آپ کی ہی تعریف کی جا رہی تھی۔ سیف علی شمشان کھیل نے سیف علی کو اپنے پاس جگہ دی۔ ان سے ملیے شیکھر پرتاپ جی، یہ ہے سیف علی، اس پاشا ابراہیم کی بہو کا پھوپھی زاد کزن۔ یہ اور اس کی فیملی اس پیلس میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان کی اہم خبریں مل جاتی ہیں۔ یہ اپنی کزن سے محبت کرتا تھا، مگر اس پاشا کے بیٹے نے اس کو جیل تک پہنچایا اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا، اور اس کے ساتھ اور اب آریان کے بیٹے کو تباہ و برباد کرنے میں اسی کا ہی سب سے بڑا ہاتھ ہوگا۔ اسی نے ہمارے کہنے پر اس پیلس میں جہاں ممکن ہو ہمارے ڈیوائس سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کی ہر خبر ملتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اب مجھے ساری تفصیل جاننی ہے کہ کتنی کامیابی ہوئی اور اب آگے کیا پلان ہے۔ شیکھر پرتاپ جوشیلے لہجے میں بولا تھا۔ ان کی ایک بیٹی ہمارے پاس ہے اور آج سے وہ کوئٹہ کے عوام کی پیرنی ہے، جسے وہ واپس اپنی دنیا میں لے جا ہی نہیں سکتے۔ اس وکیل کا بیٹا ملک ہی چھوڑ گیا، باقی بچے بھی ہمارے نشانے پر ہیں، اور اب آریان پاشا ابراہیم کے بیٹے کی رپورٹ اس کا فیورٹ ہر دل عزیز ٹیچر علی وزیر دے گا، جو کہ سرے سے کوئی استاد ہے ہی نہیں۔ ہم نے ایک قابل استاد علی وزیر کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنا بندہ اس کی جگہ بھیجا ہے، کیونکہ علی وزیر کا ریکارڈ صاف ستھرا اور انتہائی شریفانہ ہے، تو کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ وہ سالہ استاد لاکھوں کی آفر دینے کو بھی اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہی نہیں تھا، تو اسے راستے سے ہٹانا ہی پڑا۔ یہ سالے پاگل استاد ہوتے ہی ایسے ہیں، جو بکنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، تبھی تو جلاد ان پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تو اسکول ہی ہمارے ساتھی سردار چانڈیو کا ہے، تبھی تو یہ سب ممکن ہو پایا، نہیں تو یہ سب ممکن ہی نہ ہو پاتا۔ حشمت راؤ خباثت سے مسکرایا۔ میں نے اس کی رگوں میں قطرہ قطرہ زہر انڈیل کر اسے اس نشے کا عادی بنا دیا ہے، اور یہ کام اتنی خاموشی سے ہوا ہے کہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ پہلے ڈوز 5% سے شروع کی تھی اور اب تو ڈوز 70% ہو گئی ہے۔ میں نے اسے دوسرے طریقے سے بھی بہکانا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنے نوکر کی بیٹی سے وہی کرے گا جو میں اسے کرنے کو بولوں گا۔ تب پاشا اور ابراہیم کی کمر ٹوٹے گی کہ دنیا کو انصاف دلانے والا مسیحا دیکھیں گے اپنے پوتے کو کیسے اس جرم کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتارے گا۔
علی وزیر نے اپنی بات مکمل کی. دس از کالڈ چیک اینڈ میٹ. ہم ایسے ہی ان پر کاری وار کرتے رہیں گے جب تک ان نام نہاد جلادوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. ہاں وہ ٹوٹ کر بکھریں گے بھی اور ہمارے ہاتھوں ایک ایک کر کے مریں گے. جب ان تک وہ ختم نہیں ہو جاتے ہم ان پر وار کرتے رہیں گے. ہم اپنے ہر مقاصد میں کامیاب ہوں گے. ہمارے یہ جسموں کے گوشت بازار، ہر غیر قانونی دھندے، نشے کے کاروبار یوں ہی چلیں گے جیسے پہلے چلتے تھے. دیکھنا. ہاں. مہارانی نے ہاتھ پر ہاتھ بجا کر حقارت آمیز لہجے میں کہا تھا. بیسمنٹ میں جشن کا سما تھا. اب وہ شیطان اپنی اگلی پلاننگز میں مصروف تھے. آہان لائبریری میں اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا سنیمن چباتا اپنے نوٹس بنا رہا تھا. یہ سنیمن چبانے کی عادت اسے ارشن نے ڈالی تھی. اب وہ ارشن، فلزا اور خضر چاروں اکثر سنیمن چباتے رہتے تھے. وہ انہماک سے اپنا کام کر رہا تھا جب بک ریک کے پیچھے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی. اس نے نظر انداز کیا مگر مکھیوں جیسی بنبناہٹ کی آواز مسلسل آئے جا رہی تھی. اب یہاں تک پھول لے کر آ ہی گئی ہو تو جاؤ نا، جا کر دو اسے، کرو اظہار. اتنی شیرنی بنی پھرتی ہو، اب کیوں مکر رہی ہو؟ ڈرتی ہو کیا اساوری شاہ؟ منہا نے اسے ریک سے آہان کے سامنے دھکیلنے کی کوشش کی تھی. ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں. ابھی میرا موڈ نہیں ہے. تم لوگ چلو یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آج. وہ ریڈ روز ہاتھ میں پکڑے واپس جانے کو پر تول رہی تھی. آخر آہان تنگ آ کر بھرنا کر دیکھنے کے لیے اٹھا کہ وہاں کون ہے. یہ وہی لمحہ تھا جب منہا نے اسے ریک سے باہر دھکیلا اور وہ جھٹکے سے آ کر آہان کے سینے سے بری طرح ٹکرائی. سوری. آج پہلی مرتبہ وہ کسی کے سامنے گڑبڑا گئی تھی. دل اچھل کر حلق میں آیا جبکہ آہان نے سمجھا وہ جان بوجھ کر اس کے اوپر گری ہے. کچھ اس کے ہاتھ میں وہ ریڈ روز. آہان اس کے بے باکی پر آنکھ بگولا ہوا تھا. منہا اور اس کی دم چھلیاں جائے وقوع سے فرار حاصل کر چکی تھی. ہاؤ ڈیئر یو اسٹوپڈ گرل. تمہیں معلوم ہے تم ایک لڑکی ہو کر کتنی چیپ حرکتیں کر رہی ہو؟ اپنی لمٹس میں رہنا سیکھو، نہیں تو میرا یہ ہاتھ تمہارے ٹوٹل وزن جتنا بھاری ہے. پڑ گیا نا تو جھیل نہیں پاؤ گی. آہان ماہر خان دھواں چہرہ لیے جو منہ میں آیا بولے جا رہا تھا، سامنے والی کی سچویشن پر غور کیے بغیر. مگر وہ پھر بے تحاشا چونکا کہ وہ سانس نہیں لے رہی تھی. آنکھیں لال ٹماٹر ہو کر پانی سے لبالب بھر گئی تھیں. آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا. وہ تیزی سے اپنا گلا اور سینہ رب کر رہی تھی. یو کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ آہان گھبرایا تھا. ایسی سچویشن کبھی فیس جو نہیں کی تھی. انہیلر. وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی. جانے کیا کہنا چاہتی تھی. آہان کو کچھ سمجھ نہ آیا. آہان بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھا. ہے اساوری شاہ، تم سانس کیوں نہیں لے رہی ہو؟ سانس لو ڈیمٹ. آئی ایم سوری. کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ اسے پکارتا رہا، آوازیں دیتا رہا. وہ اپنے گلے کو پکڑ کر زمین پر گری تھی. آہان کی جان لبوں پر آ گئی. اساوری. آہان نے جھجکتے اس کا کندھا ہلایا. پھر آہان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا. اساوری شاہ، آنکھیں کھولو. اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور لرزتے کانپتے وجود سے ایک جانب انگلی سے اشارہ کیا. آہان نے نرمی سے اسے فرش پر لٹا کر وقت ضائع کیے بغیر اس جانب گیا. وہ سمجھ گیا وہاں اس کا بیگ پڑا تھا. آہان نے بیگ لا کر سارا ٹیبل پر پلٹ دیا. اس کی دیگر چیزوں میں سے آہان کی نظر انہیلر پر پڑی. آہان نے وہ فوراً ہاتھ میں تھاما. ابھی پیچھے مڑا تھا کہ فلزا اور علیزہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی. سامنے کی صورتحال ناقابل یقین تھی. وہ دونوں بھی لپک کر اساوری تک پہنچی تھی. کیا ہوا اسے؟ فلزا نے پوچھا. آہان اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے ہونٹوں کے درمیان انہیلر رکھا جو اب تقریباً نیلی پڑ چکی تھی. فلزا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. آہان نے اس کی وین چیک کی جو دھیمی پڑ رہی تھی. مجھ سے ٹکرائی تو میں نے ڈانٹ دیا اور اس کی حالت ہو گئی، مگر میری ایسی کوئی
انٹینشن نہیں تھی۔ اہان شرمندہ وہ اب بمشکل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور غیر محسوس انداز میں اپنے دونوں ہاتھ سے اہان کا وہ بازو تھام لیا جس سے وہ اس کے لبوں سے انہیلر لگائے ہوئے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی۔ آئی ایم سوری، اہان نے ایک مرتبہ پھر اسے کہا۔ ساوری نے جھجکتے اس کا بازو چھوڑ دیا اور انہیلر خود پکڑ لیا۔ بھیگی سرخ آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں ڈالی۔ اہان کو جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے میری فرینڈ نے دھکا دیا تھا۔ وہ اہان کی جانب دیکھ کر اب اس صورتحال میں جب مرنے والی ہو گئی تھی تب بھی اسے وضاحت دے گئی تھی۔ اہان کے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے سوری بولا ہے تمہیں ساوری شاہ، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، آئی ایم سوری۔ وہ واقعی شرمندہ تھا کہ اس کے الفاظ بہت زیادہ سخت تھے۔ جی آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا، وہ آنکھیں بھیج کر تکلیف سے بولی۔ اہان عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ ایک انتہائی نازک بے ضرر لڑکی اس کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ علیزہ اور فلزہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ زخمی بھیگی سی نگاہیں اہان پر گاڑے ہوئے تھی اور اہان کو اس سے نگاہیں ملانا آج مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا یا خود کے احساسات بدل رہے تھے۔ میں ٹیچرز یا پرنسپل کو اطلاع دیتی ہوں، تم لوگ اس کے پاس رکو، علیزہ بول کر سٹاف روم کی جانب بھاگی تھی۔ تم اب ٹھیک ہو نا؟ فلزہ نے اس کی کمر رب کی۔ وہ نڈھال سی فلزہ کے کندھے سے ہی سر ٹکا گئی تھی مگر اس کے پوچھنے پر ہاں میں سر ہلایا۔ اہان غیر محسوس طریقے سے اٹھا تھا اور اس کے بیگ میں اس کی بکس، پین، جیومیٹری کا سامان، اسکیل وغیرہ واپس رکھے۔ اہان بری طرح چونکا تھا۔ 2-3 دن پہلے وہ اپنا پین اپنی ٹیبل پر بھول گیا تھا۔ وہ ساوری شاہ کی چیزوں میں بڑی شان سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ان چیزوں میں اس کی نوٹ بک کا وہ پہلا پیج بھی انتہائی احتیاط سے فولڈ کر کے رکھا گیا تھا جو اس نے کل ہی اپنا نام اور رول نمبر لکھ کر پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اہان نے ایک سرد سی سانس کھینچ کر پیچھے مڑ کر ایک گہری نگاہ اس پاگل لڑکی پر ڈالی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ کیوں کر رہی تھی یہ پاگل پن؟ کیوں اس پتھر سے سر پھوڑنا چاہتی تھی؟ یا وہ اپنا سر پھوڑ چکی تھی اور نتیجہ یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ اس پتھر سے بھی چشمے پھوٹنے کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اہان کی نگاہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ تبھی وہاں پرنسپل اور باقی ٹیچرز گھبرائے ہوئے آئے تھے۔ آخر حشمت راؤ کے امیر کبیر لاڈلی پوتی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک مجموعہ وہاں جمع ہو چکا تھا۔ اس کے گارڈز، ڈرائیور، گھریلو خادمائیں جو اسے سہارا دے کر وہاں سے لے جا چکی تھی۔ امن بینچ پر بیٹھا ایک بسکٹ خود کھا رہا تھا اور ایک معجزہ کو کھلا رہا تھا۔ وہ اپنے ٹیسٹ کی پریکٹس کر رہی تھی جو کہ بریک کے بعد ہونے والا تھا اور امن اسے بتا رہا تھا کہ اسے کیسے لکھنا ہے۔ نو کوکومو، ایسے نہیں یار، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ میں بھی ابھی تک پہچان ہی نہیں ہوئی۔ امن نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانٹا۔ وہ کب سے اس سے دماغ کھپا رہا تھا۔ امن، تم نے مجھے ڈانٹا اور پھر سے مجھے کوکومو بولا۔ وہ اپنی چاکلیٹی آنکھیں پھیلا کر رونی شکل بنا کر بولی۔ کیونکہ تم کب سے مجھے پریشان کر رہی ہو۔ امن نے بھی پڑھائی کے معاملے میں کوئی لگی لپٹی نہ رکھی۔ معجزہ امن سے بات نہیں کرے گی، وہ بھی اکڑ گئی۔ اور میں تمہاری ایک کھجور جیسی پونی کھینچ لوں گا۔ امن نے بھی اسے گھورا۔ اب وہ اپنا بھوپو سٹارٹ کر چکی تھی۔ امن گڑبڑا گیا۔ دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا جو ان نازک پریوں کے پاس تھا۔ وہ جلادوں کی اولادوں تک کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اسے پچکارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب کبھی نہیں ڈانٹوں گا معجزہ کو، کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، آئی ایم سوری۔ امن نے اس کی پھولی سفید بے داغ گالوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ بمشکل چپ ہوئی تو امن نے سکا سانس لیا۔ اوکے، یہ بسکٹ فنش کرو۔ امن نے پھر اس کے منہ میں بسکٹ رکھا جسے اب اس نے شرافت سے کھا لیا۔ بریک کے اختتام تک وہ اس کے دماغ میں یہ گھسانے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ ڈسینڈنگ اوپر سے نیچے آیا کرتا ہے۔ بریک کے بعد وہ اپنی کلاس میں بھاگ گئی اور وہ مسکراتا اپنی کلاس میں چلا آیا۔ وہ عمر کے جس دور سے گزر رہا تھا وہ بے حد نازک ترین دور تھا۔ بلوغت کی یہ عمر ہوتی ہے جس میں دماغ ایک خاص کیمیکل ریلیز کرتا ہے جسے ہارمونز کہتے ہیں۔
جس کی وجہ سے بچوں میں فزیکل تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں خاص طور پر اس دور میں والدین کو بچوں پر کڑی سے کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس دور میں بچوں کی سوچ ان کے خیالات و پاک صاف رکھیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو بچے بہت بری صحبت اختیار کر لیتے ہیں یا غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ بلوغت کے دوران بچوں کا جسم نئے ہارمون سے ہم آہنگی پیدا کر رہا ہوتا ہے، تو بچوں کے خیالات میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے یا جذبات میں ایسی شدت آ سکتی ہے جس کا اس سے پہلے کبھی تجزیہ نہیں ہوا ہو۔ بچوں کو اپنے جسم، اپنی حیت یا اپنے احساسات کے بارے میں بھی بے چینی ہو سکتی ہے، جبکہ بلوغت کے دوران ایسے احساسات کا ہونا بالکل معمول کے مطابق ہوتا ہے، اور اس دور میں مزاج کا آسانی سے متاثر ہو جانا یا بہت حساس ہو جانا بھی معمول ہی شمار کیا جاتا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، بعض اوقات جذبات کا اظہار ہونے دینا بھی اشد ضروری ہے، اور یہی پہ امن کے ساتھ ہر طرح سے بہت برا ہو رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر اپنے ٹیچر کے ساتھ کلاس میں رکتا تھا۔ اب وہ خاص ویڈیوز اور تصاویر دیکھنا امن کے لیے معمول سی بات ہو گئی تھی۔ اب اسے انہیں دیکھ کر کوئی گھبراہٹ یا کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب اسے یہ دیکھنے سے نشے کی حالت میں عجیب تسکین سی ملا کرتی تھی۔ اس کا جسم نشے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اب بھی وہ سر کے پاس بیٹھا تھا۔ امن، یہ معجزہ سمیع خان تمہاری دوست ہے نا؟ آج اس درندے شیطان نے وہ ننھا معصوم چھوٹا سا دماغ اپنی گندی سوچ کی جانب موڑنا تھا۔ اپنے اندر کی بدبودار غلاظت، تعفن زدہ سڑی سوچ اس کے دماغ میں انڈیلنی تھی۔ یس ٹیچر، آئی لائک ہر ویری مچ، امن نے مسکرا کر کہا۔ تو تم بڑے ہو کر اس سے شادی کرنا، ٹیچر نے نیا شوشہ چھوڑا۔ میں بڑے ہو کر اسی سے شادی کروں گا ٹیچر، امن نے ان کی تائید کی تھی۔ تو شادی کے بعد تو یہ سب الاؤ ہوتا ہے؟ ٹیچر نے لیپ ٹاپ پر چلتے مناظر کی جانب اشارہ کیا۔ امن نے نگاہیں جھکا لی، نہ تائید کی نہ انکار۔ میں چلتا ہوں ٹیچر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کلاس روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اس ٹیبلٹ کی طلب بڑھنے لگی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ عجیب و غریب خیالات دماغ کو پراگندہ کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جب وائٹ پیلس کا طویل اور عریض گیٹ کھلا اور ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ مام، آپ جائیں، میں سامان لے آؤں گا، گاڑی میں ارشد نے فجر سے کہا، تو وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ گہری سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے لگیج گھسیٹتا اندر داخل ہو رہا تھا جب سامنے ہی وہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں گلے میں مفلر پہنے کچھ چباتی اس کے سامنے آئی۔ ارشد نے دانتوں تلے لب کچل ڈالے۔ کیسے ہو ارشد؟ فلزا نے نارملی اس سے پوچھا۔ ہو سکے فلزا تو میرے سامنے کم سے کم آنا، وہ اذیت سے دانت پیس کر بولا۔ ریئلی؟ وہ فلزا نے آئبرو اچکائی۔ کیوں؟ ارشد نے جواب نہیں دیا اور تنفن کرتا اندر چلا آیا تھا۔ اندر آج پنکی، منی اور ان کی شاگردیں بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہی تھیں، سب موجود سوائے امن کے۔ اسے تیز بخار تھا۔ شفا ابھی اسے بخار کی میڈیسن دے کر آئی تھی۔ آہن اپنے کمرے میں تھا اور اس پھول کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ دل و دماغ میں ایک شبیہ سی بنتی اور مہو ہو جاتی۔ وہ کب سے کھڑکی میں کھڑا اس پھول کو دیکھے جا رہا تھا۔ آخر دروازے پر دستک سنی تو وہ پھول آہستگی سے اپنے دراز میں پڑی ایک ڈائری میں رکھ دیا۔ ارشد ناک کر کے اپنے ڈیڈ کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ الماری میں سر دیے کچھ ڈھونڈنے میں بزی تھا۔ ارشد کے پیچھے فجر بھی روم میں داخل ہوئی۔ آہٹ پر مہابیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈیڈ؟ ارشد تڑپ کر مہابیر کی جانب بڑھا جو سنجیدگی اور آنکھوں میں کچھ حد تک ناراضگی لیے ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ جو باتیں مجھے آپ سے پتہ چلنی چاہیے تھی وہ مجھے مما سے پتہ چلی ڈیڈ آئی ایم ریئلی سوری۔ میں بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر یہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے بالکل آپ کی طرح بریوری سے اس سب کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر سکا۔ ارشد کے بھیگے لہجے میں دکھ اور اذیت تھی۔ مہابیر نے کھینچ کر بیٹے کو اپنے کشادہ سینے میں بھینچا۔ اٹس اوکے چیمپ،
ویسے تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتا کہ اپنے ہی وجود کے حصے کو کھو دینا تو کسی کے بس کی بات بھی نہیں۔ مہابیر نے ایک خفگی بھری نگاہ ارشن کے پیچھے کھڑی فجر پر ڈالی، جس نے اس کی بات پر شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ مہابیر کو ارشن کی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تھی۔ ہے خبردار چیم، ایک آخری مرتبہ تھا جب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس کے بعد تم وہ بنو گے جو تمہاری اصلیت ہے۔ تم اسے ڈھونڈو گے، وہ ہمارے گھر کی عزت ہے اور تمہارے وجود کا حصہ، چاہے زمین کھودنی پڑے، آسمان تک جانا پڑے، جو بن پڑے کر گزرنا، مگر مایوس مت ہونا۔ تم لوگ اتنا مضبوط بننا کہ دشمن تم لوگوں کے نام سے کانپے، ان کے دلوں میں اتنی دہشت بھر دینا کہ وہ ہمارا نام سن کر ہی کانپ اٹھے۔ مہابیر نے بیٹے کی رگوں میں جینے کی نئی امنگ بھری تھی، اس کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا تھا۔ بیان سے مل لوں ڈیڈ، کافی دن ہو گئے ہماری بات نہیں ہوئی تھی، وہ کہتا اب کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ مہابیر سر و سپاٹ چہرہ لیے واپس الماری کی جانب پلٹا تھا۔ فجر نے سر دہا بھری۔ مہابیر چونکا، ایک نرم و گداز وجود اس کی کمر سے لپٹا اور اس کی ویسٹ پر اپنے بازو لاک کیے۔ ناراض ہیں؟ فجر نے پیچھے سے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکایا۔ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے مسز مہابیر راسم حفیظ؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ وہ اس کی ناراضگی کے باوجود ان سالوں میں ارشن کے پاس جاتی رہی تھی اور کئی دن اس کے پاس گزار آتی۔ دنیا میں آپ کی ناراضگی ہی تو ہے جس سے مسز مہابیر کو فرق پڑتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا نا، سوری بابا، موڈ تو ٹھیک کریں اپنا، یہ کیا سڑے کریلے جیسے منہ بنایا ہوا ہے۔ فجر نے اس کا رخ زبردستی اپنی جانب موڑا۔ موڈ تو تبھی بحال ہو سکتا ہے جب مسز مہابیر ان گزرے ماہ و سال کی گستاخیوں اور جدائیوں کا حساب بے باک کرے میرے ساتھ۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتا بولا تھا۔ فجر گہرا مسکرائی۔ بیٹا جوان ہو رہا ہے آپ کا، آپ کو نہیں لگتا مسٹر مہابیر کے بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کو تھوڑی شرم و حرم کرنی چاہیے؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ مہابیر نے گہری مسکان ہونٹوں پر سجائے اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیا۔ یہ امن کے بیمار ہونے کے تیسرے دن کی بات تھی۔ سب بچے اسکول جانے کو تیار تھے۔ شفا امن کے کمرے میں آئی تبھی اس کا جسم تپ رہا تھا۔ وہ آئی اور ماتھے سے اس کا ٹمپریچر چیک کر کے واپس چلی گئی اور بچوں کو بتا دیا کہ وہ لوگ جائیں۔ امن آج اسکول نہیں جا پائے گا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ آریان، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، امن کچھ نڈھال سا رہتا ہے، 3 دن سے اتنا شدید بیمار ہے۔ آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی۔ شفا آریان پر چڑھ دوڑی تھی۔ غلط فہمی ہے آپ کی مسز، میں پراپر اس کو وقت دیتا ہوں، ہر چھوٹی بات اسے سمجھاتا ہوں، گھر میں مکمل توجہ ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں؟ بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ڈیڈ بہت پریشان ہے، آریان نے متفکر انداز میں کہا اور ان کے کمرے میں چلا گیا جہاں پاشا نے ان سب کو بلایا تھا۔ معجزہ جو کہ امن کے ساتھ اسکول جانے اندر آئی تھی، شفا مما کی یہ بات سن کر اداس ہو گئی، پھر بھی وہ اپنے فرینڈ کو گڈ بائے بولنے اس کے روم میں چلی آئی۔ امن، معجزہ نے بیڈ کے قریب آ کر پکارا۔ وہ جو جاگ رہا تھا سوتا بن گیا، کروٹ لی ہوئی تھی تو سختی سے تکیے میں منہ دے لیا۔ امن، تم ٹھیک ہو؟ شفا مما نے کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم میڈیسن لے لو۔ ہاں، کڑوی ہوتی ہے، گندی والی، مگر تم ٹھیک ہو جاؤ گی نا؟ وہ بولتے بولتے بیڈ کے مزید قریب آئی تھی اور ننھے سے ہاتھ سے اس کا کندھا ہلایا۔ امن کے آنسو مسلسل تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ معجزہ کے اس کے کندھے ہلانے پر وہ کرنٹ کھا کر پرے ہٹا تھا۔ معجزہ، جاؤ، اسکول دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، جاؤ یہاں سے، اور اب میرے روم میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ دہاڑا تھا۔ معجزہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور پھر وہ آہن بھیا اور فلزہ علیزے اور خضر کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ امن پھر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اتنے چھوٹے اور معصوم سے بچے پر کیا گزر رہی تھی جس کی معصومیت سرے سے چھین لی گئی تھی؟ وہ خود سے خوفزدہ تھا، ڈرا سہما ہوا، اپنے ہی خیالات و احساسات سے خود کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ آخر نڈھال ہو کر پھر سو گیا۔
آنکھ جسم میں اٹھتے بے تحاشا درد سے کھلی تھی۔ امن کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پورے جسم میں اتنا درد تھا کہ یوں محسوس ہوا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ نہیں، یہ سب غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، سب گندا ہو رہا ہے۔ مجھے پاشا بابا کو سب بتانا ہوگا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا تھا اور ننگے پاؤں ہی پاشا ابراہیم سے بات کرنے ان کے روم کی جانب بھاگا۔ پاشا ابراہیم کی جان اٹکی تھی امن آریان پاشا میں۔ پیدائش سے لے کر اب تک سب سے زیادہ پیار و توجہ اسے پاشا ابراہیم سے ہی تو ملا تھا۔ امن جانتا تھا اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہ ان کے کمرے تک آیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سوہم خان ہمارے ساتھ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں، مگر ابھی وقت شاید دشمن کا اچھا چل رہا ہے، مگر بس بہت ہو چکا۔ اب میں دشمن کے گرد گھیرا اتنا تنگ کر دوں گا کہ وہ موت مانگیں گے، موت۔ ان کے گرد آگ لگا دوں گا کہ وہ بچھو کی طرح خود اپنے سر پر ڈنگ مار کر خود کو ختم کر لیں گے۔ مجھے معلوم ہے ان کی مدد کوئی اپنا ہی آستین کا سانپ کر رہا ہے، اور میں جلد ہی اس کا پتہ بھی کر لوں گا۔ اور تم لوگ تو جانتے ہی ہو، غلطی چاہے اپنے کی ہو چاہے کسی پرائے کی، اس غلطی کی کتنی دردناک سزا دیتا ہے یہ پاشا ابراہیم۔ اندر سے پاشا ابراہیم کی شیر کی طرح گرجدار آواز سنائی دی، اور اپنے پاشا بابا کی آخری بات پر امن کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ شدید خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا اپنے پولائٹ سے۔ پاشا بابا کی یہ بھڑکتی آواز سن کر امن کی جان نکل گئی تھی۔ وہ اب جان چکا تھا کہ وہ کچھ تو غلط کر رہا تھا، یا کچھ تو غلط کیا تھا اس نے، تبھی اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ اپنے روم کے سامنے آ کر بری طرح لڑکھڑایا تھا، بری طرح زمین پر گرا۔ شفا جو امن کو ہی دیکھنے آ رہی تھی، لپک کر اس تک پہنچی۔ امن اٹھو میری جان، اٹھو۔ شفا نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لائی۔ ایک خبیث شیطان نے ایسی غلاظت دماغ میں بھری تھی کہ وہ تو اپنے مقدس ترین رشتوں سے اپنے گھر کی خواتین سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے شفا کا ہاتھ بری طرح خود پر سے جھٹکا، جیسے اس کی مقدس ماں نے کسی غلاظت کے ڈھیر کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ کیا ہوا ہے امن میری جان؟ شفا پھر تڑپ کر اس کی جانب لپکی۔ ماما میرے کمرے سے چلی جائیں آپ، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر چلایا تھا۔ امن، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ شفا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ ماما چلی جائیں میرے روم سے آپ، نہیں تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ وہ اب واپس زمین پر وہ اس زمین پر سر پھوڑ رہا تھا۔ آریان! شفا دروازے تک آ کر چلائی تھی۔ امن نے اسے باہر دھکیل کر روم لاک کر لیا تھا اور دروازے سے لگ کر اپنے بال نوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ماما ہیلپ می، مجھے سیو می ماما، تیرے دل دا ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہو سکے تا مینوں معاف کر دیو ماں، معاف کر دیوی ماں، اینا کج ہو گیا پھر بھی زندہ ہاں میں، اپنی مرضی دے نال مر وی نہ میں سکا، جو دتا سی تو نامو نہ وی نہ رہیا، ہن ہور کی میں لوٹانا ہے، مینوں پنڈ جانا ہے، ماں راہ تکدی ہے میری، مینوں پنڈ جانا ہے۔ باہر شفا ماہی بے آب کی طرح تڑپ دروازہ پیٹ رہی تھی۔ امن مجھ سے بات کرو، امن، ماما سے بات کرو۔ اندر امن کو سکون کی ضرورت تھی، بہت زیادہ سکون کی، تبھی اپنی بیڈ کی جانب لپکا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ میں بنے ڈرار میں سے وہ ایک ساتھ 2-3 ٹیبلٹ نکالی اور جلدی سے پانی سے نگل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پاشا کے روم سے آریان سمیت اس شور و ہنگامے کی آواز سن کر وہ سب باہر نکلے تھے۔ خواتین بھی اکٹھی ہو گئی تھیں۔ گھر پر ماہر بھی نہیں تھا، ایشان کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھے۔ شفا کو بے تحاشا روتے آریان نے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ کیا ہوا شفا، کیا ہوا؟ آریان نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ تب شفا نے رونے کے دوران ساری بات بتا دی۔ آریان کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ ماسٹر کی لاؤ کوئی، پاشا ابراہیم چلایا تھا۔ آریان بھاگ کر روم کی ڈپلیکیٹ کی لایا تھا۔ روم کھولا، سارے گھبرا کر اندر داخل ہوئے۔ وہ بیڈ کے قریب زمین پر اوندھا گرا ہوا تھا۔ امن! شفا چیخی۔ آریان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ جبران نے اس کا چیک اپ سٹارٹ کیا۔ امن! آریان نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔
جبران نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور جس نتیجے پر وہ پہنچا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ آریان، اس نے ڈرگس کی ہیوی ڈوز لی۔ جبران کی بات تھی یہاں یا وہاں کھڑے ہر فرد کے کانوں پر ہتھوڑے برسے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جبران؟ پاشا ابراہیم سفید چہرہ لیے آگے بڑھا تھا۔ جبران نے جلدی سے اس کے بلڈ سیمپل لیے۔ آریان، فوراً ہاسپٹل جاؤ اور امن کے بلڈ ٹیسٹ کرواؤ جاؤ۔ آریان وہ سیمپل لے کر فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ مہابیر، اس کا لیپ ٹاپ، بیگ، موبائل، ہر چیز چیک کرو۔ سوہم خان چلایا تھا۔ اوکے بڑے پاپا۔ تبھی پاشا کے فون میں مخصوص رنگ ہوئی۔ پاشا نے فوراً فون پاکٹ سے نکال کر کان کو لگایا۔ آگے سے جو سننے کو ملا، پاشا ابراہیم کا رنگ اڑا تھا۔ واٹ؟ پاشا ابراہیم کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کبیر نے پاشا کی جانب دیکھا۔ ماہر کا فون تھا۔ بچوں کے اسکول پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اور خاص کر انہی کلاسز پر مین اٹیک ہوا ہے جن میں وائٹ پیلس کے بچے تھے۔ خضر کو بچاتے ہوئے علیزے کو گولی لگی ہے۔ فلزہ کا کچھ پتہ نہیں اور احان کی حالت بھی بہت بری ہے۔ ہمیں فوراً اسکول جانے کے لیے بولا ہے ماہر نے۔ وہ نہیں پہنچ پائے گا، کافی دور ہے۔ علیزے اور کافی بچے ہاسپٹل میں پہنچائے گئے ہیں جن کو گولیاں لگی ہے۔ یہ سن کر عروشے، جو حواس کے معاملے میں اب بھی کافی کمزور تھی، چکرا کر زمین پر گری تھی۔ عروشے؟ رواحہ، جو کہ پہلے ہی دیا کے غم میں نڈھالتی ہے، روح فرزا خبر سن کر وہ بھی اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ تمام خواتین رونے لگی تھی۔ صورتحال کافی سنگین نوعیت کی تھی۔ بڑے پاپا چلے، امن نے ڈرگز لی ہیں، یہ رات تک نہیں اٹھے گا، اسے ہم بعد میں ہینڈل کرتے ہیں۔ باہر سے ڈور لاک کر دیتے ہیں۔ خواتین ہاسپٹل چلی جائیں گی علیزے کے پاس اور ہم اسکول چلیں۔ دروازہ باہر سے لاک کر کے امن کو وہیں چھوڑ کر وہ اب اسکول کے لیے نکلے تھے اور سب خواتین علیزے کی تشویش میں مبتلا ہاسپٹل روانہ ہوئی تھی۔ پنکی منی لوگ بھی ہاسپٹل گئے تھے کہ کافی بچوں اور لوگوں کو اس ایمرجنسی میں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بھی تھا بہت برا اور بھیانک تھا۔ احان کلاس میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا بے چینی سے پاؤں جھلا رہا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے وہ ایبسینٹ تھی اور وہ ایموشن لیس گرین مانسٹر لاشعوری میں اس کا منتظر تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ آخر آج کافی لیٹ مگر وہ زرد سی رنگت کے ساتھ دروازے پر کھڑی سر اعجاز سے پوچھ رہی تھی۔ یس۔ کیسی ہیں بیٹا آپ؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کافی بہتر ہوں سر۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ بے قرار نگاہ پوری کلاس میں دوڑائی اور وہ جو اس کا منتظر تھا اسے ایک نظر بھرپور توجہ سے دیکھ کر اب یوں انجان بن گیا تھا جیسے کہ اپنی ہی فیلنگ سے مکرنا چاہتا ہو۔ یوں ہی بے نیاز بنے وقت گزرتا چلا گیا اور بریک ہو گئی۔ احان کلاس سے باہر گراؤنڈ میں چلا آیا تھا۔ علیزے جو فلزہ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی کچھ ہی دیر میں 5th کلاس سے روندو خضر منہ بسورتا علیزے کے پاس چلا آیا تھا۔ اب کیا ہوا ننجا ہتھوڑی؟ علیزے نے مسکراہٹ دانتوں تلے دبا کر اس سے پوچھا۔ علیزہ، اذان نے مجھے مارا، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی اتنی جرات؟ چلو میں دیکھتی ہوں اس سے تو۔ وہ دانت پیستی دندناتی خضر کا ہاتھ تھامے اس کی کلاس میں گئی تھی۔ ابھی کلاس میں آ کر کھڑی ہوئی تھی جب گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ پورے اسکول میں اور اپنے آس پاس محسوس کی۔ وہ خضر کو لے کر 5th کلاس میں پڑی الماری میں گھسی تھی مگر وہ لکڑی کی کمزور سی الماری ان بلٹس کو روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ تبھی علیزے خضر کو اپنی آغوش میں چھپا کر خود اس کی ڈھال بن گئی تھی۔ اس کے منہ پر سختی سے اپنا ہاتھ جما دیا تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر چلانے نہ لگے۔ دہشت گرد نے کلاس میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی تھی اور ایسی ہی الماری کے آر پار ہونے والی اندھی گولیوں میں سے ایک گولی علیزے کی کمر کو لہولہان کر گئی تھی۔ احان گراؤنڈ میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ وہ آج پھر پلر کے پیچھے چھپی اسے دیکھ رہی تھی۔ آساوری شاہ بخت عالم، جس کی
ذرا سی توجہ پانے کو پورا اسکول مرا جاتا۔ آج کل چھپ چھپا کر یہ شغل فرما رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے دیکھ رہی ہے اس کی شاید 8 آنکھیں ہیں جو ہمہ وقت بڑی چوکسی سے چاروں جانب ہر چیز کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ حسب معمول یونیفارم میں بینچ پر سنجیدگی سے بیٹھا، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بک سامنے کھولے، اس میں غرق تھا۔ سب سرد آنکھوں میں عجیب رعب و دبدبا سا تھا۔ یونیفارم میں بھی وہ ابھی سے 10th اسٹینڈرڈ میں ہونے کے باوجود اس قدر لمبا چوڑا ہینڈسم سا تھا کہ دیکھنے والی ضرور ایک مرتبہ اسے مڑ کر دوبارہ دیکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے دیکھ رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر جذبس ہو رہا تھا۔ اپنے احساسات کی بھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، شاید تبھی جھنجھلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسے ڈانٹ کر اسے موت کے دہانے پر لے آیا تھا کہ وہ شدت سے رونے کی وجہ سے اپنا سانس بند کر بیٹھی تھی۔ اب دوبارہ آہن ماہر خانی حماقت نہیں کرنے والا تھا، سو بھلائی اسی میں جانا کہ یوں ہی پریٹینڈ کرتا رہے کہ وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تبھی اسکول میں چیخو پکار کے ساتھ غیر معمولی ہلچل سی مچ گئی۔ آہن تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور حالات سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کچھ دہشت گرد اسکول میں گھس آئے ہیں۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو شہید کر رہے ہیں۔ آہن نے، جس کے ساتھ ساتھ خاص ٹریننگ بھی چل رہی تھی، اپنے یونیفارم کی سیکرٹ پاکٹ سے اپنی گن نکالی۔ آج وہ نشانہ بازی سیکھ رہا تھا، اس کو آزمانے کا وقت آن پہنچا تھا، مگر نشانے میں اتنا پختہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سامنے سے دندناتے ہوئے آتے ایک دہشت گرد کی گردن کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی نشانے پر تو نہیں، ہاں اس کے سینے پر لگی تھی۔ وہ وہیں ڈھیر ہوا تھا۔ ایک دہشت گرد نے دیکھا اور اس کی جانب گن کا رخ کر کے فائر کیا۔ آہن فوراً جمپ لگا کر بینچ کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ دہشت گرد قریب آتا گیا اور اس بچے کو بینچ کے پیچھے چھپا دیکھ تمسخرانہ ہنسی ہنسا۔ کیوں بچے، مرنے کا زیادہ شوق ہے؟ وہ خباثت سے ہنسا اور گن آہن کی جانب کی۔ نہیں، مارنے کا، وہ بھی تم جیسے حیوانوں کی شہ رگوں کی دھجیاں اڑا کر۔ یہ بول کر آہن نے بجلی کی سی تیزی سے اسکیلپل لہرایا۔ خون کا فوارہ ابل کر اس کی سفید شرٹ لہو لہان کر گیا۔ وہ درندہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ کون ہو تم؟ ایک دہشت گرد جو پلر کے قریب سے اس کی جانب لپکے آ رہا تھا دھاڑ کر بولا۔ آساوری بھی پلر سے باہر نکل آئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے آہن کو ان دہشت گردوں سے لڑتے دیکھ رہی تھی۔ ہے یو میڈ گرل، گیٹ لاسٹ! پلر کے پیچھے چھپ جاؤ یا نیچے بیٹھ جاؤ! آہن پورے زور سے آساوری کی جانب دیکھ کر چلایا۔ تمہاری موت ہو بزدل حیوان! آہن دہاڑا اور اپنی گن سے اس کی گردن کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ آہن کا نشانہ کھتا ہوا تھا، فائر سیدھا پاس کھڑی آساوری کی گردن کے آر پار ہوا تھا۔ وہ ایک دل خراش چیخ مار کر زمین بوس ہو گئی۔ اسی لمحے اسکول میں داخل ہوتے سولجر نے اس دہشت گرد کو موت کی نیند سلایا تھا۔ آہن کے قدم وہیں تھم چکے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین پر ڈھیر اس نازک وجود کو دیکھا جو بے جان سا تھا۔ سفید یونیفارم لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا چلا گیا۔ معجزہ کب سے انیکسی میں ادھر سے ادھر بولائی ہوئی پھر رہی تھی۔ سمیع اسے خضر اور فلزا کو وائٹ پیلس چھوڑ کر ایمرجنسی میں جلدی جلدی جانے کہاں نکل گئے تھے۔ فلزا آپی، جو کہ جانے کیوں بار بار اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھی، اسے اور خضر کو کھانا کھلایا تھا، پھر اپنے پاس لٹا کر ان دونوں کو سلانے کی کوشش کی۔ خضر، جو کہ بے تحاشا خوفزدہ تھا، جلد ہی ذہنی تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند سے بوجھل سا ہو گیا۔ فلزا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ جو تھوڑی سی نیند لے کر بیدار ہو گئی تھی، چپکے سے فلزا کے بازو سے نکل کر روم سے باہر آئی، تیسرے پورشن سے اتر کر انیکسی میں چلی آئی۔ وہاں بھی نہ دل لگا۔ اپنی ڈال سے بھی کھیل کھیل کر بیزار ہو گئی، کیونکہ 3 گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ نہ کوئی وائٹ پیلس آیا، نہ باب آئے۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کیوں نہ امن کے ساتھ کھیلا جائے؟ وہ تو اسکول بھی نہیں گیا تھا، اپنے روم میں ہی تو تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ میں کارٹون بھی تو دیکھا کرتی تھی۔ صبح کی ڈانٹ یاد آئی۔
وہ تو طبیعت خراب تھی اسی لیے ڈانٹا۔ اپنے دل کو تسلیاں دیتی وہ امن کے کمرے تک آئی تھی۔ بابا نے سختی سے کہا تھا کہ وہ فلزا آپی کے پاس ہی رہے، فلزا کے پاس سے کہیں بھی نہ جائے۔ پتہ نہیں کیوں کہا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچتی، کندھے اچکاتی اب امن کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ امن جو کہ اس تیز ترین ڈوز کے نشے میں بھی اپنی اسٹرانگ ترین ول پاور کی وجہ سے نیند سے جاگ گیا تھا، اب اسے معجزہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بیڈ پر اوندھے لیٹے اس نے تکیے سے اپنے کان بند کرنے کی کوشش کی۔ امن، اوپن دا ڈور، مجھے کھیلنا ہے تمہارے ساتھ۔ معجزہ بور ہو رہی ہے، اپنے فرینڈ امن کو مس کر رہی ہے۔ اتنے دنوں سے امن نے معجزہ کی پونیاں بھی نہیں بنائی، اسے چاکلیٹ بھی نہیں دی، نہ معجزہ کے ساتھ کھیلا، نہ مجھے ہوم ورک کروایا، نہ ہی مجھے لیپ ٹاپ پر کارٹون دکھایا۔ معجزہ کٹی ہو جائے گی امن سے، وہ منہ بنا کر لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ امن لڑکھڑاتا بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ معجزہ گیٹ لاس فرام ہیئر، وہ دھاڑا تھا اور اپنی عجیب ترین کیفیت سے پاگل ہوتے کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے، دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ معجزہ نے بے یقینی سے دروازے کے پار سے آتی آواز سنی، وہ بے چین ہو کر مزید دروازے سے لگی اور دروازہ پیٹ ڈالا۔ امن، تم کٹی ہو معجزہ سے؟ دین پلیز آئی ایم سوری، مگر مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ معجزہ، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی دوست نہیں ہوں میں تمہارا، بہت گندا ہوں میں۔ امن نے اپنے ڈریسنگ پر پڑی تمام چیزیں زمین بوس کی تھی۔ نو امن، یہ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ معجزہ نے امن کو ابھی ڈھیر سارا ڈانٹا تھا، اسی لیے مجھے امن کو منانا ہے، وہ کٹی ہے معجزہ سے۔ معجزہ نے ادھر ادھر دیکھا اور لکڑی کی ٹیبل گھسیٹ کر کھڑکی تک لائی، ٹیبل کے اوپر چڑھ کر کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے جمپ کر کے اس کے روم کے صوفے پر کود گئی۔ معجزہ نے دیکھا امن گھٹنوں میں منہ دیے دروازے سے لگا بیٹھا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ امن، اس نے امن کے بازو پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے۔ امن نے لال انگارہ وحشی نگاہیں اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے کٹی نہیں ہونا، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ معجزہ کے الفاظ منہ میں دم توڑ چکے تھے جب امن کے ہاتھوں کی وحشت بھری گرفت میں اس کے نازک بازو پنجوں کی طرح گڑے تھے۔ معجزہ، امن، معجزہ نے بے یقینی سے اس اجنبی سے امن کو دیکھا جیسے اپنے ساتھ لیے کھڑا ہوا تھا، پھر امن نے اپنی پوری طاقت سے اسے زمین پر پٹکا تھا، وہ اندھے منہ فرش پر گری تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ نشے میں دھت اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، بلکہ وہ حیوان بن چکا تھا جو دشمن اسے بنانا چاہتے تھے۔ امن، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کٹی ہو؟ تم نے پرامس کیا تھا مجھے ہرٹ نہیں کرو گے۔ وہ بہت زیادہ رو دی تھی، اپنی زخمی کوہنیاں سہلائی جن سے خون رسنے لگا تھا، مگر امن نے اٹھا کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ امن نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر جما کر معجزہ کی دلخراش چیخیں، آہیں، سسکیاں اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھونٹ دی تھی۔ ماہر جو کہ تیز ترین رفتار میں گاڑی چلا کے وائٹ پیلس کی جانب آ رہا تھا، فون رنگ ہوا۔ یس کر کے ایئرپورٹس کان میں لگایا تو فلزا کی سسکیوں نے دل دہلا دیا۔ فلزا، مائی لٹل اینجل، کیا ہوا ہے میری پرنسس کو؟ جلدی بولو۔ ڈیڈ، وہ معجزہ پورے پیلس میں کہیں نہیں ہے۔ امن کے روم کا ڈور لاک ہے، وہ کھول نہیں رہا اور اندر سے امن کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی میرا فون نہیں اٹھا رہا ڈیڈ۔ علیزہ اور احان بھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور ماہر خان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ جب پاشا لوگ اسکول میں داخل ہوئے تو سولجرز نے کسی حد تک ان دہشت گردوں پر قابو پا لیا تھا۔ یہ کرائے کے قاتل سوچی سمجھی سازش کے تحت بھیجے گئے تھے، مخصوص بچوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ہر طرف افراتفری اور چیخ و پکار تھی، ہر طرف خون کی ندیاں بہا دی گئی تھی، جیسے یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ جو شیطان اس سب کے ذمہ دار تھے وہ اپنا کام دکھا کر کب کے بزدلوں کی طرح دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ تمام زخمی ٹیچر اور اساتذہ کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا۔ جبران ارشن جو اپنے کالج سے فوراً یہاں چلا آیا تھا اور سوہم خان احان کے قریب آئے تھے، وہ جو ایک لڑکی کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھا بالکل ساکت تھا۔ سوہم خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احان، مائی پرنس، کیا ہوا؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ دادو، یہ میرے غلط نشانی کی وجہ سے مر گئی، اسے میں نے مار ڈالا، یہ میری غلطی سے ہوا، اٹس مائی مسٹیک۔ وہ سوہم خان کے
سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ساوری کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال کر اس کے مردہ وجود کو جیسے ڈھانپ دیا گیا۔ آہن پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ سوہم خان نے جبران کو اشارہ کیا۔ وہ آہن کو زبردستی تقریباً گھسیٹتے وہاں سے لے گیا۔ اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اس کی ذہنی حالت بالکل ابتر ہو چکی تھی۔ جبران نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔ ارشن اسے لے کر ماہر پاپا والے اپارٹمنٹ چلے جاؤ اور اپنے خاص آدمی کو اشارہ کیا اور ارشن اسے یہاں سے لے کر نکلتے چلے گئے۔ پاشا، آریان اور ایشان سب علیزے، فلزہ، معجزہ اور خضر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر سب سے پہلے اس ہنگامے میں انہیں فلزہ دکھائی دی، جو معجزہ کا ہاتھ پکڑے پاشا کے قریب آئی تھی۔ بڑے پاپا، فلزہ روتی ہوئی پاشا سے لپٹی۔ علیزے اور خضر کہاں ہیں فلزہ؟ پاشا نے اسے نرمی سے پوچھا۔ وہ خضر کی کلاس میں گئی تھی بڑے پاپا۔ فلزہ انہیں لیے علیزے کی کلاس کی جانب بھاگی۔ وہ خضر کی کلاس میں آئے۔ کافی بچے زخمی تھے جنہیں ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ کئی ان درندوں کی وجہ سے ابدی نیند سو چکے تھے۔ علیزے، فلزہ نے پکارا۔ تب الماری سے خضر کی رونے کی آواز سنائی دی۔ ایشان نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ لہولہان علیزے ایشان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ پرنسس ایشان کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ خضر ڈرا سہما سا تھا۔ فلزہ، سمیع انکل کے ساتھ تم خضر اور معجزہ کو لے کر گھر جاؤ۔ ان کا خیال رکھنا۔ پاشا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھایا۔ تب وہ سمیع انکل کے ساتھ وائٹ پیلس چلی آئی تھی۔ فلزہ نے ان دونوں کو چینج کروایا اور کھانا کھلا کر سلانے کی کوشش کی۔ رو رو کر نڈھال ہوئی تھی۔ اس کی خود کی آنکھ لگ گئی تھی، مگر جب کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں معجزہ موجود نہیں تھی۔ ادھر وہ لوگ علیزے کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تھے۔ علیزے کی سانس دھیمی سی تھی مگر چل رہی تھی۔ خون کافی بہہ چکا تھا۔ سرجری کے دوران سد شکر کے بروقت اسے خون دیے جانے نے علیزے کی جان بچا لی تھی۔ ایگزیکیوشنز اپنے بچوں کے ساتھ ہر اس بچے کو بچانے کی کوشش میں پاگل ہو رہے تھے جس کی جان وہ بچا سکتے تھے۔ جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ 5 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ اور ان کے سر توڑ کوششیں تھیں جو کئی بچوں کی جان بچ بھی گئی تھی۔ پنکی لوگوں نے بھی سب نے جس سے جتنا ہو سکا کیا۔ وہ بھی ابھی ہاسپٹل میں ہی تھی۔ سولجرز نے پورے اسکول کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ماہر خان اسکول پہنچا تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ اسکول کا چپا چپا کھنگالا تھا۔ وہ اسکول کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے کیونکہ پرنسپل سمیت اکثر ٹیچر سرے سے غائب تھے۔ وہ اپنا کام نپٹا کر ہاسپٹل جانا چاہتا تھا۔ تب فلزہ کی آنے والی فون کال نے اس کے حواس معطل کر چھوڑے تھے۔ پاشا لوگ ہاسپٹل میں تھے جب ماہر کی کال آئی اور اس نے پاشا لوگوں کو وائٹ پیلس پہنچنے کے لیے کہا۔ خواتین کو گھر لانے سے منع کر دیا۔ پاشا، سوہم، آریان، جبران اور ایشان وہاں سے نکلے تھے۔ کبیر خواتین کے پاس تھا۔ مہابیر اور سمیع امن کے بلڈ رپورٹ کلیکٹ کر کے اس کے لیپ ٹاپ، موبائل بیگ سے ایک ایک انفارمیشن اکٹھی کر کے علی وزیر کے گھر تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ اپنی فیملی سمیت فرار ہو چکا تھا۔ وہ لوگ وائٹ پیلس ایک ساتھ پہنچے تھے۔ ماہر اور ان کی گاڑیاں ایک ساتھ وائٹ پیلس پہنچی تھی۔ مہابیر اور سمیع خان بھی ان کے ساتھ وائٹ پیلس میں داخل ہوئے۔ فلزہ کی آنکھ کھلی تو معجزہ اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر پورے وائٹ پیلس میں سے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اینیکسی میں بھی دیکھ کر آئی، وہاں اس کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے مگر وہ خود نہیں تھی۔ تب فلزہ پھر سے اندر آئی تھی۔ پاؤں خود بخود امن کے روم کی جانب گئے۔ امن، امن، فلزہ نے پکارا مگر اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تبھی اس نے گھبرا کر اپنے پاپا کو فون کیا۔ وہ بے چینی سے سب کی منتظر تھی۔ جب آگے پیچھے گاڑیوں کے پہیے باہر ڈرائیو وے پر چرچرائے، ماہر اتر کر پاشا اور سوہم کے قریب آیا تھا اور انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا کی پیڈ دکھایا جس میں صاف صاف تقریباً اب سے آدھے گھنٹے پہلے معجزہ کھڑکی سے امن کے کمرے میں کودتی دکھائی دے رہی تھی۔ سمیع خان نے مہابیر کے ٹیب میں یہ منظر دیکھا تو باپ کا کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ امن کے لیپ ٹاپ میں علی وزیر کے بھیجے گئے اس مواد کو بھی دیکھ چکے تھے، جان گئے تھے مگر بہت دیر ہو چکی تھی شاید۔ تبھی ان کے دل کانوں میں بج رہے تھے۔ کسی انہونی کے ہونے کے احساس سے سارے جسم کا لہو نچوڑ کر جیسے چہروں پر آ چکا تھا۔ فلزہ لپک کر باپ کے سینے سے لگی مگر ماہر نے فوراً اسے خود سے پیچھے ہٹا دیا۔ فلزہ، جاؤ اپنے روم میں جاؤ اور اندر سے ڈور لاک کر لو۔ وہ تیزی سے اندر بڑھے۔
لٹھے کی طرح سفید چہرہ لیے ماہر نے فلزا سے کہا، پر ڈیڈ معجزہ، پرنسس جو کہا ہے وہ کرو۔ ماہر نے قدرے سختی سے کہا تو وہ اپنے کمرے میں بھاگ کر گئی اور اندر سے لاک لگا لیا۔ وہ امن کے روم کے دروازے تک آئے تھے، وہ جو بے رحم تھے، شفاق تھے، مگر اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ کون یہ دروازہ کھولے اور کون اندر جائے۔ دل میں ہزار آیتیں اور ورد پڑ چکے تھے کہ کوئی انہونی نہ ہوئی ہو، مگر آریان نے ہی کانپتے ہاتھوں سے ڈور ان لاک کیا تھا اور جھٹکے سے اندر آیا۔ وہ سب اندر آئے تھے۔ آریان ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر روتا کمرے کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ امن ایک کونے میں لگا گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور وہ نازک سی جان خون میں لت پت نیم مردہ بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے اوپر کمفرٹر گرایا گیا تھا۔ جبران اور ایشان نے اسے اسی کمفرٹر میں لپیٹا اور اسے لیے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ سمیع خان دہاڑے مار مار کر روتا باہر چلا گیا تھا۔ پاشا، سوہم، مہابیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے امن کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آخر مہابیر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ امن، یہ کیا کیا تم نے؟ مہابیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ I didn't want to do that, Papa. I never want to do that. She came to my room herself. I stopped her from coming to my room. I swear I didn't want to do that. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے یہ کہہ رہا تھا۔ نشہ تو تبھی کا اڑن چھو ہو چکا تھا جب اپنی چھوٹی سی دوست کو خون میں لت پت اتنی تکلیف میں مرتے دیکھا تھا۔ ماہر آریان کو اٹھا کر زبردستی باہر لے گیا تھا۔ پاشا نے امن کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ وہ اپنے بڑے پاپا کے پیروں سے لپٹ رہا تھا۔ Forgive me, please. بڑے پاپا، I'm sorry. I didn't want to do that. Forgive me. پاشا سرد و سپاٹ چہرہ لیے اسے گھسیٹتے گیا۔ ہاں، مگر لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ 16 سالہ سب سے معصوم بچہ آج وائٹ پیلس کا سب سے بڑا مجرم بنا دیا گیا تھا۔ سوہم خان نے پاشا کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکا نہیں تھا۔ پاشا نے اسے بیسمنٹ میں لا کر بلیک روم میں پھینک دیا تھا۔ اسے بلیک روم میں لاک کر کے پاشا وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اولاد کا غم کلیجہ چیر دیتا ہے، مگر اولاد کے غم نے جیسے ان کی روحوں کو چھلنی کر دیا تھا۔ آج وہ روئے تھے، سب ہی روئے تھے۔ انہیں اب رونا تھا اپنی ہار پر، اپنی اتنی دردناک شکست پر۔ آج ان کا مان غرور ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ جب جبران اور ایشان معجزہ کو خفیہ رستے سے ہاسپٹل لائے تھے تب ایمرجنسی کے باہر علیزے کی وجہ سے سب خواتین موجود تھیں۔ وہ کمفرٹر میں ایک وجود کو لپیٹے جب ان سب کے بیچ سے آپریشن تھیٹر میں گھسنے لگے تو ایشان کا بازو عروشی نے دبوچا تھا، جبکہ مغفرہ کو جبران نے اشارے سے آپریشن تھیٹر آنے کو بولا تھا۔ مغفرہ اس کے پیچھے ہی آپریشن تھیٹر میں گم ہو گئی۔ ایشان اور جبران کے چہرے کے تاثرات اس قدر خطرناک تھے کہ ایک مرتبہ تو سب خواتین بھی اپنی جگہ سے ہل چکی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایشان؟ یہ کمفرٹر میں کون تھا؟ کیا ہوا وائٹ پیلس میں؟ سب کدھر ہیں؟ باقی بچے تو ٹھیک ہیں نا؟ آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ عروشی نے ایشان کو جھنجھوڑا مگر وہ عروشی سے زبردستی اپنی شرٹ چھڑا کر آپریشن تھیٹر میں کھو گیا تھا۔ وہ لوگ وائٹ پیلس فون کرتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ سب گھبرائی ہوئی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں کافی کڑی تھی، کوئی انہیں وائٹ پیلس بھی تو نہیں لے کر جا رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد ماہر سمیع کے ساتھ ہاسپٹل آتا دکھائی دیا تھا۔ سمیع کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ سرخ اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ماہر کو دیکھ کر رواحہ لپک کر اس کے قریب آئی تھی۔ ماہر، آپ پلیز بتائیں وہ جبران کی گود میں کون تھا؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی کچھ نہیں بتاتا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ آخر آپ لوگ کو ہوا کیا ہے؟ کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ ماہر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ وائٹ پیلس پر قیامت آ کر گزری ہے روح، جس نے ایکسیکیوشنز کی کمر توڑ دی ہے۔ ہزار ضبط کے باوجود وہ رو دیا تھا۔ رواحہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے چٹانوں جیسا حوصلہ رکھنے والے کو ریزہ ریزہ کر کے بکھرتے دیکھا۔ وہ جو سگی بیٹی کے کھونے پر نہیں ٹوٹا تھا، آج آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یوں بکھر رہا تھا؟ سب خواتین دم بخود سانس روکے اسے دیکھ رہی تھیں مگر وہ اپنی شرٹ چھڑا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سمیع پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آخر فجر اس کے پاس آئی۔ سمیع خان، کیا ہوا ہے؟ آخر بتاتے کیوں نہیں آپ؟ فجر کو مایوسی ہی ہوئی تھی کہ اس کے رونے میں شدت آئی تھی مگر اس نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ آخر 3 گھنٹوں بعد مغفرہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔
اور جو اس نے باہر آ کر ان سب کو روتے ہوئے بتایا وہ ان کے جسم کو بے جان کرنے کو کافی تھا۔ شفا خالی خالی نگاہوں سے مغفرہ کو دیکھے گئی۔ بچی کی کنڈیشن سن کر ان سب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے جان بچا پائے تھے وہ لوگ معصوم کی۔ شفا جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، تبھی وہاں سے بھاگ کر باہر نکلی۔ اس کے پیچھے ہی راہ باہر کی جانب لپکی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز کو انہوں نے وائٹ پیلس لے جانے کا کہا تھا۔ گارڈز نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں لیے وائٹ پیلس کی جانب نکلے۔ خان شمشان کھیل چہرے پر مسرور کن مسکراہٹ لیے نور پاک بیوی کے حجرے میں ہاتھ میں فروٹ چاٹ کا باؤل لیے بیٹھے تھے۔ وہ سفید لباس میں نیچے فرش پر اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ خان شمشان کھیل بڑے پیار سے اسے ایک ایک نوالا کر کے اس کی پسندیدہ چاٹ کھلا رہے تھے۔ اماں حاجن پاس ہی بیٹھی اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے خالص اون کا سویٹر بن رہی تھی۔ میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، پاک روح، میرا سر فخر سے بلند کرنے والی میری پیاری بچی۔ شمشان کھیل نے انتہائی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسے یہاں لانے کا مقصد ایک طرف، مگر اس بچی کی معصومیت اور اس کے انہیں اتنا پیار کرنے کی وجہ سے، کچھ بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں جو نوری ماں کے لیے پدرانہ شفت جاگی تھی، وہ الگ ہی محبت نے لگے تھے نور سے، وہ الگ ہی محبت کرنے لگے تھے نور سے۔ اور اب وہ بس خان شمشان کھیل کی بیٹی تھی، نور پاک بیوی تھی، باقی کسی کی کچھ نہیں تھی۔ دل میں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہزار قسم کے وسوسے تھے، تبھی اب نوری ماں کی برین واشنگ بہت ضروری تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف وہ آج ایک خاص مقصد کے تحت نوری ماں کے پاس موجود تھے۔ نور میری بچی، آج میں تمہیں کچھ خاص اور اہم باتیں بتانے والا ہوں جنہیں تم نے بہت غور سے سننا ہے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا ہے۔ شمشان کھیل کا لہجہ ایسا تھا کہ نور چوکی اور پوری طرح اپنے بابا کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی جی بابا کہیں، ہم سن رہے ہیں، نور نے انہیں تسلی دی۔ نور، یہ جو لوگوں میں افواہ ہے کہ تمہیں اماں حاجن کی گود میں پریاں ڈال گئی تھی، یہ دراصل جھوٹ بولا تھا میں نے لوگوں سے، خان شمشان کھیل نے اطمینان سے کہا، جبکہ ان کی بات پہ اماں حاجن بھوچکا سی رہ گئی تھی اور نور کی سبز آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئی۔ میں تمہیں تمہارے اصلی ماں باپ سے چرا کر یہاں لایا تھا، وہ پھر اطمینان سے بولے، جبکہ اماں حاجن نے اپنے سر کے سائے کو یوں دیکھا جیسے ان کے ذہنی توازن پر شک گزرا ہو۔ یہ آپ کیا بولے جا رہے ہیں میری بیٹی سے سائیں؟ اماں حاجن تڑپی تھی۔ ارے بابا آپ چپ کریں، مجھے میری بیٹی کو سچ بتا لینے دیں۔ تو میری شہزادی، میں بول رہا تھا کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے چرا کر لایا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کے لیے کہ وہ بالکل اچھے لوگ نہیں تھے، عادی مجرم ہیں وہ لوگ۔ ان کا گھر نہیں، کوٹھا ہے کوٹھا۔ وہ اپنی عورتوں سے غلط کام کرواتے ہیں اور اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنے پاس ڈھیر سارے خواجہ سرابی رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی، معصوم لوگوں کی جان لینا، قتل و غارت کرنا ان کا شوق تھا اور عورتوں کا بازار چلانا ان کا شیوا۔ میں بھی کبھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا، مگر جب ان کی حقیقت پتہ چلی تو دہل گیا۔ تم مجھے شروع سے بابا بولتی تھی اور میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا تھا، پھر میں اپنی بیٹی کو اس کی معصومیت کی وجہ سے اس دلدل سے نکال لایا۔ کافی مرتبہ دل میں خیال آیا کہ یہ غلط ہے، مگر میرے دل نے گواہی دی کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ پھر فیصلہ تقدیر پر اور اس بات پر چھوڑ دیا کہ بڑی ہو کر میری بچی فیصلہ کرے گی کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے، اپنے ان مجرم اور گندے ماں باپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ۔ خان شمشان کھیل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی اور شمشان کھیل کے پاس مزید کھسک کر ان کی گود میں سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بہت اچھا کیا بابا جو آپ مجھے یہاں لے آئے، میں کبھی ایسے گندے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے نہیں جانا کسی کے پاس، مجھے آپ کے ساتھ اور اماں کے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ کوئی کچھ نہیں لگتا میرے ماں باپ صرف آپ لوگ ہیں۔ نور ماں بولے گئی اور خان شمشان کھیل کے لبوں پر ایک فتنہ پرور مسکراہٹ رینگ گئی۔ اماں حاجن نے بھی مسرور کن مسکراہٹ سمیت یہ خوبصورت منظر دیکھا۔ شفا اور رحاب کی گاڑی وائٹ پیلس کے سامنے رکی تھی۔ شفا بجلی کی سی تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اندر کی جانب بھاگی کہ پاؤں میں مقید نازک سینڈل بھی ٹوٹ کر وہیں گر گئی۔ دوپٹہ بھی گلے میں جھولتا زمین بوس ہو چکا تھا، مگر اسے ہوش کہاں تھا؟ ایسی صورتحال میں ممتا کو ہوش کہاں رہ سکتا ہے؟ جب اندازہ
ہوا کہ اس کے بچے کے سر پر موت سزا کی صورت منڈلا رہی ہے۔ رحاب بھی بے تحاشا روتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی کہ پاشا ابراہیم وہیں ہوگا۔ مجرموں کے معاملے میں پاشا کی شفافیت کے بارے میں اگر سب سے زیادہ کوئی جانتا تھا تو وہ رحاب ہی تھی، مگر اب جب بات رحاب کے اپنے کلیجے کے ٹکڑے پر آئی تھی تو ممتا سسک اٹھی تھی۔ وہ آریان لاؤنج میں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا، جبکہ مہابیر اس کا کاندھا تھپتھپا کر اس سے کچھ بول رہا تھا۔ آریان! شفا کی چیخ نما پکار پر آریان نے اپنا بھیگا چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آریان! میرا امن، میرا بیٹا کہاں ہے آریان؟ شفا نے قریب آ کر اس کا گریبان جھنجھوڑا تھا، وہی جہاں ایک کرمنل کو ہونا چاہیے۔ بلیک روم میں پھینک دیا ہے اسے، آریان نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا، مگر دل کو جیسے کسی نے نچوڑ ڈالا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو بلیک روم میں پھینکنے کی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلائی تھی، جیسے تمہارے بچے کی ہمت ہوئی ایک 10 سالہ معصوم کو رونے کی۔ آریان نے اپنا لہجہ ڈگمگانے نہیں دیا تھا۔ شفا صدمے سے پھٹی آنکھیں لیے سے دور ہٹی تھی، پھر دیوانی بنی بیسمنٹ کی جانب بھاگی۔ شفا! آریان چلایا۔ آریان نے اس کا بازو کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر مہابیر نے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے روک دیا۔ شفا ماہی بے آب کی طرح بیسمنٹ میں پہنچی تھی۔ امن! شفا نے پکارا۔ وہ جانتی تھی یہاں کمرے ساؤنڈ پروف ہے، اس کے لخت جگر تک اس کی آواز اور امن کی چیخیں اس تک نہیں پہنچیں گی۔ امن! منی جو کہ کب سے ہاسپٹل سے واپس آئی اور اب امن والے بلیک روم کے باہر بیٹھی رو رہی تھی، شفا کو اشارہ کیا۔ شفا لپک کر اس روم کے باہر آئی تھی۔ امن! پکار کر اب تو گلا ہی بیٹھ گیا تھا۔ منی نے ایک بٹن پش کر کے لوہے کی سلائڈنگ کھڑکی ہٹائی۔ اندر وہ شیشے کی کھڑکی کے پار کافی بری حالت میں بیٹھا رو رہا تھا۔ امن! میرے بچے، میرے پرنس! شفا اس کی ایسی حالت دیکھ کر دہاڑی مار مار کر روئی تھی۔ وہ لپک کر کھڑکی تک آیا تھا، صوفے پر چڑھ کر دیوانوں کی طرح شیشے کی دیوار پر ہاتھ مارے۔ مما! سیو می مما! اس کا خود کا بھی تو گلا بیٹھ چکا تھا رو رو کر، چلا کر۔ اب تو حلق سے آواز نے بھی جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ رات بہت بھاری تھی، بہت بھاری۔ رو رو کر دونوں ماں بیٹے کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب تو وہ اندر اور شفا باہر اس شیشے کی دیوار سے سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ امن ماں کی آنکھوں میں تیرتا دکھ، کرب اور یاسیت دیکھے گیا۔ سارا جگ گھومیا میں، سارے رستے ڈھونڈیا میں، اپنے گھر کا پتہ جانے کیوں بھولیا میں، کس موڑ سے مڑ گیا میں، اوروں سے کیوں جڑ گیا میں، اپنوں سے ہی خطا جانے کیوں کر گیا میں۔ معافی مل جائے مجھے، آنسو تھم جائے میرے، بات یہ سن لے وہ خدا، کہ آج کوئی دعا کرو میرے لئی، کہ آج کوئی دعا کرو میرے لئی، کہ آج اس رات کو کوئی صبح کرو میرے لئی۔ جنگلی کتوں! تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی جب میری پوتی اسکول میں تھی تب حملہ کروانے کی؟ میں تم لوگوں کی بوٹی بوٹی نوچ کر چیل کووں کو کھلا دیتا اگر میری پوتی کو کچھ ہوتا۔ جب اپنی دم پر پاؤں آیا تو حشمت راؤ پاگلوں کی طرح فون پر چنگاڑ رہا تھا، مگر اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ سردار چانڈیو اور علی وزیر اپنی مرضی کر کے خون کی ہولی کا شیطانی کھیل کھیل کر ملک سے فرار ہو چکے تھے۔ اب حشمت راؤ چاہتا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ جی! اساوری بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ خاص غلام نے ادب سے حشمت راؤ کو مخاطب کیا۔ بخت عالم اور ان کی بیگم کینیڈا گئے ہوئے تھے، پیچھے سے یہ حادثہ ہو گیا۔ اساوری کی ماں وہاں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ جب اسکول پر حملے کا پتہ چلا تو حشمت راؤ بقلم خود اسکول بھاگا گیا تھا۔ جب اساوری کو ہاسپٹل لے جانے لگے تو حشمت راؤ نے اسے وہاں سے یوں غائب کروایا جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں، اور اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کروایا۔ کچھ حشمت راؤ کو معلوم ہوا تھا کہ اساوری شاہ کو لگنے والی گولی ان کے دشمنوں کے بیٹے کے پسٹل سے نکلی ہوئی تھی، تو اور بھی سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ اب بس انہیں اس سے دنیا سے چھپانا تھا، کسی بھی صورت، کسی بھی قیمت۔ گولی گلے کو چھو کر گزری تھی۔ سچ شکر کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، نہیں تو حشمت راؤ مزید اپنی لاڈلی کو بچانے کے لیے پتہ نہیں دنیا پر کیا قہر ڈھاتا۔ وہ لپک کر ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں گئے تھے۔ اساوری ہوش میں تھی اور گلا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دادو! اس نے نکاح زدہ لہجے میں پکارا۔ جی دادا کی جان! میری بچی! حشمت راؤ نے چٹاچٹ اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ رنگت زرد سی پڑ گئی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ اب تو گلے میں درد نہیں ہو رہا ہے نا؟
نہیں دادو، مگر مجھے وہ چاہیے دادو، آپ نے مجھے ہر چیز لا کر دی ہے، مجھے وہ چاہیے دادو۔ وہ جو کم عمری میں یہی جا کے ضیا کا روگ پال بیٹھی تھی، حشمت راؤ کے سر پر ہاتھ رکھ کر سسک پڑی۔ کون چاہیے؟ نام بتاؤ پرنسس۔ حشمت راؤ کا لہجہ غرور بھرا تھا، جیسے پوری دنیا مٹھی میں ہو اور پوری دنیا پر حکومت ہو۔ آہان ماہر خان۔ اساوری کے لرزتے لبوں سے اس دشمن جا کا نام ادا ہوا، جبکہ حشمت راؤ کے سر پر جیسے اساوری نے بم پھوڑا تھا۔ آج اگلا دن تھا وائٹ پیلس میں۔ یہ دن اپنے اندر وائٹ پیلس کے تمام افراد کے غرور کو اپنی تاریکیوں میں سمائے طلوع ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی نہیں، جیسے تاریک مقدروں کی سیاہی چار سو پھیلی تھی۔ رحاب ساری رات پاشا کا انتظار کرتی رہی، مگر ادھر ادھر چکر کاٹ کر ٹانگیں شل ہو گئیں، مگر وہ کمرے میں آیا ہی نہیں۔ آخر پوری رات گزر گئی۔ اگلے دن وہ جب کمرے میں آیا تو رحاب نے لپک کر پاشا ابراہیم کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ پاشا نے دیکھا وہ رو رو کر اجڑی ہوئی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی، مگر پاشا ابراہیم کے خود کے کندھے بھی تو جھک گئے تھے۔ پاشا، مجھے امن چاہیے، مجھے میرا بچہ چاہیے ابھی کے ابھی۔ سنا آپ نے؟ اگر آپ نے اسے کچھ کیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی، مگر مر جاؤں گی۔ پاشا کچھ بولے، جواب دے مجھے، میں یہ غم برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، مگر پاشا ابراہیم سرد و سپاٹ چہرہ لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ شفا رات سے اسی کھڑکی کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو رو رو کر اب گہری نیند میں تھا۔ کمرے کے ایک خفیہ رستے سے اسے کھانا اور میڈیسن دی گئی تھی۔ میڈیسن اس نے چپ چاپ کھا لی تھی، مگر کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ شفا اشارے کرتی رہی، مگر وہ روئے گیا، اور اب شفا بری طرح چونکی تھی۔ ڈھیر سارے قدموں کی آہٹ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے اس تک پہنچی تھی۔ شفا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سب بیسمنٹ میں آ رہے تھے۔ چہرے سرد و سپاٹ تھے، بالکل اجنبی، بالکل ویسے جیسے وہ کسی مشن پر جاتے تھے تو ان کے چہرے بے تاثر ہوتے تھے، سرد و پتھریلے۔ کیوں؟ کیا اس کے بیٹے کو سزا سنانے؟ شفا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ پاشا نے آریان کو اشارہ کیا۔ آریان شفا کی جانب آیا، جبکہ وہ سب طویل ترین ٹیبل کے گرد پہنچ کر اپنی اپنی چیئر پر براجمان ہوئے تھے۔ آریان شفا کے قریب آیا تو وہ بدک گئی۔ ملگجے حلیے میں بکھرے بال، بھوکی پیاسی وہ آریان کو کوئی بھکارن لگی جو در پر بیٹھی اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو کسی سے۔ خبردار آریان، مجھے ہاتھ لگایا، کہیں نہیں جاؤں گی میں یہاں سے۔ میرے بیٹے کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے تو میں بھی یہیں رہوں گی، کوشش بھی مت کرنا آپ مجھے یہاں سے ہلانے کی۔ وہ چٹک کر بولی تھی، جبکہ سامنے والا جانے کون سے ضبط کی انتہا پر تھا، جو اپنے تمام جذبات تھپک تھپک کر سلا کر آیا تھا اور اب بالکل سرد و سپاٹ چہرہ لیے شفا کو دیکھ رہا تھا۔ آریان نے شفا کا بازو پکڑا۔ آریان، لیو می! شفا کی چیخ بیسمنٹ میں گونجی، مگر وہ سب تو یوں بیٹھے تھے جیسے بہرے ہو گئے تھے۔ آریان شفا کو بازو سے گھسیٹ کر اوپر لے جا رہا تھا۔ ماں کے آنسو، تڑپ، آہیں، سسکیاں اب جلاد جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ بڑے پاپا، سوہم پاپا، ماہر بھائی، انہیں روکے، مجھے نہیں جانا یہاں سے۔ کبیر چاچو کچھ تو بولے انہیں، مگر جلاد جیسے گونگے ہو گئے تھے۔ آریان اسے اوپر وائٹ پیلس لایا تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، منت ہزاری، مگر ان پر کچھ بھی تو اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آریان اسے اپنے ڈیڈ کے کمرے میں دھکیل کر باہر سے لاک لگا چکا تھا۔ ماں اور بیوی کی آہیں، سسکیاں، وہ کان لپیٹ کر کلیجے پر پتھر رکھ کر بیسمنٹ چلا آیا۔ بیسمنٹ اب لاک ہو چکا تھا، اوپر سے کوئی نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ سربراہی کرسی پر پاشا ابراہیم بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ آج اس میٹنگ میں ماہبیر کے پاس جھکے کندھے لیے شکست خوردہ سا سمیع خان بھی بیٹھا تھا۔ پنکی لال انگارہ آنکھیں لیے ریشما کی جگہ پر براجمان تھی۔ الفاظ جیسے ختم ہو چکے تھے، وہ سب آج ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ مگر پھر پاشا ابراہیم نے ماہبیر کو اشارہ کیا۔ ماہبیر نے پاس بیٹھے سمیع خان کے آگے ایک طرف فل لوڈ پسٹل رکھی اور دوسری جانب کچھ پیپرز، اور یہ کرتے ہوئے ماہبیر کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ لہو تو ان کی سب کی آنکھیں ہی روئی تھی، مگر اب وہ یہاں پر صرف ایکسیکیوشنز کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ سمیع خان نے ایک عجیب اور سوالیہ نظر ان چیزوں پر
اور دوسری پاشا ابراہیم پر ڈالی۔ پاشا ابراہیم نے گلا کھنکارا۔ کن پٹیوں سے رگیں یوں تنی ہوئی تھی جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ میں نے جو فیصلہ لیا ہے سمیع خان وہ یہ کہ سزا تو اسے ہر قیمت پر ملے گی اور تمہارے ہاتھوں سے ملے گی، یہی بہتر انصاف ہے۔ 2 آپشن ہیں جن میں سے تمہیں ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ میں نے مکمل اختیار تمہیں دیا، جو بہتر لگے وہی چنو۔ یا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کے مجرم کا خاتمہ کر دو یا تو پھر FIR درج ہوگی، مگر یہ کیس باقی کیسز کی طرح لٹکے گا نہیں۔ تمہارا کیس بچی کی جانب سے مہابیر لڑے گا، ثبوت ہم دیں گے اور تیسری ہیئرنگ پر مجرم کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اب فیصلہ تمہارا۔ پاشا ابراہیم خاموش ہوا تھا اور یہ چند ساعتوں کی خاموشی کافی ہولناک تھی۔ سب اب سمیع خان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بالآخر سمیع خان کی آواز بیسمنٹ میں گونجی تھی، مجھے انصاف کے یہ دونوں آپشن نامنظور ہے سر۔ سمیع خان نے سرد و سپاٹ چہرہ لیے کہا تھا۔ پاشا ابراہیم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تو پھر بتا دو سمیع خان، اگر تم اپنی بچی کے مجرم کو اس سے بھی زیادہ دردناک سزا دینا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم اپنا انصاف خود کرو۔ اگر بات انصاف کی ہے تو پھر تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی سزا امن بابا کو ملے گی اس کی آدھی معجزہ کو ملنی چاہیے، جو خود چل کر امن بابا کے کمرے میں گئی تھی۔ سمیع خان نے ٹیبل کی جانب دیکھتے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، ان سب کو لگا ان کے کانوں میں تیزاب انڈیلا گیا ہے۔ جبکہ پاشا بھونچکا سا سمیع خان کو دیکھے گیا۔ سمیع خان، تم ہوش میں تو ہو؟ ایک 10 سال کی بچی سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ وہ ناسمجھ معصوم تو اپنے دوست کے کمرے میں گئی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ سامنے اس کا دوست نہیں ایک حیوان اور درندہ کمرے میں بند ہے جسے نوچ کھائے گا۔ پاشا ابراہیم دہاڑا۔ تو ایک 15 سالہ بچہ جو 16ویں سال کے نازک دور سے گزر رہا تھا، اس سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں سر، جو اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا، مکمل ڈرگس کے نشے میں تھا، جس نے احتیاط کے طور پر خود کو کمرے میں بند تک کر رکھا تھا، جس کے معصوم اور کچے دماغ میں جان بوجھ کر گند اور غلاظت بھر دی گئی تھی۔ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا، آپ کو اندازہ ہے؟ سمیع خان، یہ تم نہیں، معجزہ کا باپ نہیں، صرف اور صرف ایکسیکیوشنز کا وفادار بول رہا ہے، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تم اپنی معصوم بچی کے ساتھ انصاف کرنے کی بجائے اس حیوان کے حق میں بول رہے ہو۔ پاشا ابراہیم دھاڑ رہا تھا اور ٹیبل پر ہاتھ مار کر جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا، مگر سمیع خان اسی پوزیشن میں اسی طرح پرسکون سا بیٹھا رہا۔ گستاخی معاف سر، آپ سے صرف 2 سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ایک، امن بابا کو حیوان بنایا کس نے؟ وائٹ پیلس نے، جو اپنا ہر فرض نبھاتے نبھاتے بچوں سے اس قدر غافل ہو گئے کہ دشمن کو سیدھا وار ان معصوم بچوں پر ہی کرنے کا موقع مل گیا۔ دشمن ہمارے گھر میں گھس کر ہماری جڑوں پر وار کر گیا اور ہم غافل رہے، اور یہ ہماری بدترین اور مجرمانہ غفلت رہی۔ یا وہ استاد، جو استاد کے نام پہ بدنما دھبا تھا۔ بچے تو وہی کرتے ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے، امن بابا نے وہ کیا جو انہیں سکھایا گیا، اس لیے مجرم وہ نہیں، ہم سب اور وہ استاد ہے۔ سمیع خان نے اب بھی بے تاثر لہجے میں ہی کہا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر وہ موجود ہر شخص نے پہلو بدلا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو سمیع خان، تم اس بچی کے ساتھ غلط کر رہے ہو، تم ایک گناہ گار کو بڑھاوا دے رہے ہو سمیع خان، تم قانون کے ساتھ کھیل رہے ہو، کیا مذاق ہے یہ؟ پاشا درشتگی سے بولا تھا۔ معاف کیجیے گا سر، پھر تو آج سے کئی سال پہلے ریشما نے بھی چند مجرموں کو بڑھاوا دیا تھا، پھر تو انہوں نے بھی قانون کے ساتھ کھیلا ہوگا، نہیں نا؟ آپ لوگ عادی مجرم نہیں تھے، اسی لیے آپ لوگوں کو اپنی زندگی سنوارنے کا ایک موقع دیا گیا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے شاید، امن بابا بھی عادی مجرم نہیں ہے، ایک معصوم بچے تھے جس سے اس کی معصومیت چھین لی گئی، اسے ورگلایا گیا، اس کے دماغ میں گند بھر بھر کر گناہ کرنے پر اکسایا گیا، تو ایک موقع ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ میری بچی برباد ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہے۔ یہ کہتے 1000 ضبط کے باوجود سمیع خان کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر اس کی گالوں کو بھگو گئے تھے۔ میری بچی پوری طرح برباد ہو چکی ہے، کون آباد کرے گا اسے؟ اس کے مجرم کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ ساری زندگی میری بچی کی نفرت برداشت کرے، پل پل اسے احساس ہو کہ اس نے اپنی دوست کے ساتھ کیا کیا۔ میں نہیں چاہتا دونوں بچے برباد ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ امن بابا اور معجزہ کا نکاح کر دیا جائے، امن بابا کا علاج ہو
ان کی اچھی تربیت ہو، اتنی اچھی کہ وہ میری بچی کے ہر غم کا، ہر دکھ کا مداوع کر دے۔ میں دعا کروں گا کہ یہ دیکھنے تک میں زندہ رہوں۔ سمیع خان نے ٹیبل کو ناخن سے بے مقصد کھرچتے اپنا فیصلہ سنایا۔ آریان اپنے بازو میں چہرہ چھپا کر رو پڑا تھا۔ اور تم اچھی طرح جانتے ہو سمیع خان، میں اس حق میں کبھی نہیں رہا کہ جو شخص کسی بچی کی زندگی برباد کر دے، اسے پوری زندگی کے لیے اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ پوری زندگی پل پل وہ اپنے مجرم کی شکل دیکھ دیکھ کر گھٹ گھٹ کر مرے۔ پاشا ابراہیم کی رگیں مزید پھول چکی تھیں۔ مگر یہ معاملہ بالکل الگ ہے سر۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا جو انجانے میں ہوا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک ماسٹر مائنڈ پلاننگ کے طور پر جان بوجھ کر یہ حادثہ کروایا گیا۔ اس حادثے کے بعد میری بچی کو کوئی قبول نہیں کرے گا، نہ یہ معاشرہ، نہ کوئی بھی نہیں۔ تم وائٹ پیلس کے جس بچے سے کہو گے میں بچی کی اس سے شادی کروا دوں گا سمیع خان، چاہے وہ ارشن ہو، آہان یا خضر ہی کیوں نہ ہو۔ اب کی بار سوہم خان نے مداخلت کی تھی اور ان کی اس بات پر مہابیر نے پہلو بدلا، مگر احتراماً بولا کچھ بھی نہیں۔ مگر میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی میری بچی سے اتنی محبت کرے گا جتنا کہ امن بابا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ کتنا خیال رکھتے تھے معجزہ کا، یہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ تو کچھ شیطانوں نے ان کی رگوں میں زہر بھر کر انہیں پل بھر کو بہکا دیا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ امن بابا ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک۔ سمیع خان کا لہجہ ایک مرتبہ بھی نہیں ڈگمگایا تھا۔ پاشا ابراہیم نے لال انگارہ نگاہوں سے سمیع خان کو دیکھا۔ سمیع خان، تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ پاشا ابراہیم کو اپنی آواز جیسے پاتال سے آتی سنائی دی۔ جی بالکل سر، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ معجزہ کا امن بابا سے نکاح ہو، امن بابا کا علاج ہو اور ان کی اگلی زندگی کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا جائے۔ سمیع خان کا لہجہ اٹل تھا۔ تو ایک بات تم بھی اچھی طرح جان لو سمیع خان کہ آج کے بعد یہ پاشا ابراہیم کسی کے خلاف اپنے ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ کس منہ سے لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا جب اپنے گھر کی بچی کو ہی انصاف نہیں دلا پاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اپنے مجرم خون کو بخش دیا اور نکلا ہے انصاف کرنے۔ پاشا ابراہیم نے دھواں چہرہ لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس بات پر سمیع خان نے پہلو بدلا تھا، مگر وہ خاموش رہا، جیسے کہنا چاہتا ہو سر آپ کی مرضی۔ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے۔ جبران امن کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جاؤ اور آج کے بعد اس کا وجود مجھے وائٹ پیلس میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ جس نے اپنی من مانی کرنی ہے کر لے، مگر میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے کہ اب امن کا سایہ بھی وائٹ پیلس پر نہیں پڑے گا۔ اور رہی بات میری، تو رحاب کے ساتھ امریکہ کی 2 ٹکٹس کروا دینا۔ پاشا نے ایک زخمی نگاہ سمیع خان پر ڈالی تھی جو اب پھر چہرہ نیچے کیے رونے لگا تھا۔ پاشا کے ساتھ میں اور کبیر کی فیملی بھی امریکہ شفٹ ہوں گے، سوہم خان نے بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کوئی بھی کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پاشا، سوہم اور کبیر وہاں سے نکلے تھے۔ آریان جو کب سے ضبط کیے بیٹھا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سمیع خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمیع خان کو گلے لگائے پھر رو دیا تھا۔ جبران اور ایشان بلیک روم کی جانب بڑھے تھے۔ جبران نے بے ہوش امن کو گود میں اٹھایا اور وہ دونوں اسے وہاں سے ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ ارشن اس کے سامنے ہاتھ باندھے، وہ ہاتھ اپنی چین کے نیچے رکھے بیٹھا اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی سبز گہری آنکھوں میں اس وقت خوف، یاسیت، درد ہلکورے لے رہا تھا۔ مجھے آخر پوری بات بتا کیوں نہیں دیتے آہان ماہر خان کہ معاملہ کیا ہے؟ یہ درد اور دکھ محض ایک غلط نشانے سے ہونے والے حادثے کا نہیں ہو سکتا۔ بات کوئی اور ہے۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائی، مگر اب مجھے 2 دن سے لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اب بتاؤ گے نہیں؟ ارشن نے اسے بری طرح جھڑکا، جو ملگجے سے حلیے میں کسل مندی سے صوفے پر پھیل کے بیٹھا ہوا تھا۔ آہن بھی تنگ آ چکا تھا، دل پہ پڑے اس بوجھ سے سانس تک گھٹنے لگا تھا۔ تبھی بڑی شرافت سے ارشن کو سب کچھ بتاتا چلا گیا، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا کہ کیسے ایک سیاہ آنکھوں والی موم کی گڑیا کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں اس کا دل کہیں اٹک کر رہ گیا تھا، اور اب جب کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
اس سے دور جا چکی تھی تو احان ماہر کو کسی پل کسی لہجہ سکون نہیں آ رہا تھا۔ احان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ 2 راتوں سے سویا نہیں تھا، نہ نیند آنکھوں میں آ کر دے رہی تھی۔ ارشن، مجھے یوں محسوس ہو رہا جیسے یہ درد، یہ غم میرا دم گھونٹ دے گا، مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا، میں مر جاؤں گا یار۔ وہ بے بسی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ارشن مبہم سا مسکرایا تھا، مگر اس مسکراہٹ میں بھی جیسے برسوں کا کرب چھپا تھا۔ پھر تو فکر مت کرو، اس ظالم خون آشام محبت کی جدائی کا غم دل کا لہو ضرور نچوڑتا ہے پل پل، مگر موت نہیں آتی، اور یہی تو سب سے بڑی بے بسی ہوتی ہے، جس کی زندہ مثال میں ہوں، جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ سکون سے بولا تھا، مگر احان کو اس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت اور ویرانی نظر آئی کہ اسے جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ارشن، کیسے برداشت کر لیا؟ وہ بے بسی سے جھنجلا کر بولا، کرنا پڑتا ہے، اب تمہیں بھی کرنا ہے۔ وائٹ پیلس میں بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمیں خود ہی سنبھالنا پڑے گا، چلو واپس چلتے ہیں۔ ارشن نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا، دونوں وہاں سے وائٹ پیلس کے لیے نکلے۔ سمیع خان اپنی شہزادی کو گود میں اٹھائے آج پورے 1 ماہ بعد ڈاکٹر مغفرہ کے کیبن سے اس کے پرائیویٹ روم میں لائے تھے۔ وہ مکمل صحت یاب ہو گئی تھی، مگر اس پورے ماہ میں یہ وقت اس نے یا بے ہوشی میں یا سو کر گزارا تھا۔ وجہ بہت دردناک تھی۔ اب بھی جب جبران اس گڑیا سے ملنے ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تو وہ جو اب تک ڈری سہمی سی سمیع خان کی گود میں تھی، جبران کو دیکھ کر بالکل ٹھنڈی اور سفید پڑ گئی۔ پھر اس کی دل خراش چیخوں سے پورا ہاسپٹل کا روم گونج گیا۔ سمیع خان نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بے قابو ہوتی گئی۔ وہ چیختی جاتی اور جانے کیا اول فول بکتی جاتی، بابا مجھے بچا لیں، بابا یہ گندے ہیں، سب گندے ہیں، مجھے بچا لیں، بابا مجھے بچا لیں۔ آخر مغفرہ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سکون آور انجیکشن لگا کر پرسکون کرنا پڑا۔ سمیع خان نے بے تحاشا روتے ہوئے دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھا جو ان سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ سر کیا ہوا ہے؟ میری بچی کو یہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہے؟ سمیع خان نے جبران کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ معجزہ کا ہوش میں آنے کے بعد کا رد عمل شدید ہوگا، مگر وہ تو پاگلوں سے بھی بدتر برتاؤ کر رہی تھی۔ دراصل سمیع خان، اس حادثے کا بچی کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے، اسے ہیمن فوبیا ہو گیا ہے۔ اب جب تک اس حادثے کا اثر اس کے دماغ سے اتر نہیں جاتا، وہ آپ کے علاوہ یا وائٹ پیلس کی خواتین کے علاوہ یوں ہی لوگوں سے ڈرا کرے گی۔ اگر اسے زبردستی کسی کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی تو وہ پاگل ہو سکتی ہے، یا یہ خوف اس کی جان لے سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت سمجھداری اور پیار و محبت سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے۔ جبران نے سمیع خان کو معجزہ کی مینٹلی کنڈیشن بتائی تو وہ وہیں کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ شمشان کھیل مردان خانے میں اپنے انتہائی مسئلے پر اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ جب اچانک فون رنگ ہوا، وہ چونکا تھا۔ کال مہارانی کی تھی۔ اس نے جلدی سے میٹنگ نپٹا کر برخاست کی اور اپنے کمرے میں آ کر مہارانی کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ کیا خبر ہے مہارانی؟ علی وزیر اپنے ارادے میں کامیاب ہوا؟ مبارک ہو صاحب، وہ بالکل اپنے ارادے میں کامیاب ہوا ہے۔ سیف کی خبر کے مطابق وہ بچی 1 مہینے سے اسپتال میں ہے۔ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور دشمن کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مہارانی کا دل کیا سر کے بل ناچے۔ علی وزیر نے اس بچے کے لیپ ٹاپ اور موبائل کو اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل سے کیمروں کے ذریعے کنیکٹ کر رکھا تھا۔ اس لیپ ٹاپ پر بڑی باریکی سے ہر اینگل کے کیمرے لگا رکھے تھے مہارانی، جس میں اس واقعے کی ساری فوٹیج بڑی وضاحت سے ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ مجھے وہ فوٹیج ہر حال میں چاہیے مہارانی، مجھے اس زیادتی کی فوٹیج چاہیے۔ میں پورے پاکستان میں، پوری دنیا کے سامنے اس پاشا ابراہیم کی عزت، اس کے غرور و مان کا جنازہ نکال دوں گا۔ وہ فوٹیج سوشل میڈیا کے ہر سائٹ پر اپلوڈ ہوگی۔ میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ وہ پاشا ابراہیم اپنے ہاتھوں اپنے سمیت اپنے خاندان کا خاتمہ کر لے۔ اوکے ڈن، سمجھو ہو گیا۔ میرے آدمیوں کے پاس وہ ساری ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس کمرے میں ہونے والی ایک سیکنڈ کی فوٹیج موجود ہے۔ اب آئے گا کھیل کا اصلی مزہ۔ اب جلدی سے سندھ آ جائیں، پھر مل کے دیکھیں گے تماشا، مہارانی نے کمینگی سے کہا تھا۔ خان شمشان کھیل کی بانچیں کھل گئی۔ میں آ رہا ہوں، آج ہی نکلتا ہوں۔ یہ بول کر اس نے فون رکھا اور سندھ جانے کی تیاری کرنے لگا۔
وہ اپنے بستر پر نیم دراز تھی جب دروازہ کھول کر وہ اس کے کمرے میں آیا۔ علیزے، خضر نے اسے پکارا۔ علیزے، جسے ابھی ابھی روشن نے سوپ دے کر زبردستی لٹایا تھا، بیزار سی شکل بنا کر لیٹی ہوئی تھی، مگر اب خضر کو دیکھ کر اسے سکون آیا۔ وہ 5th کلاس کا بچہ بہت گولو مولو تھا جسے علیزے گول گپا یا ننجا ہتھوڑی بول کر چھیڑتی تھی۔ ننجا ہتھوڑی یہ وہ کارٹون تھے جو وہ شوق سے دیکھتا تھا اور پورے وائٹ پیلس کو ڈنگ ڈنگ سنا کر سب کے کان پکا دیے تھے۔ شکر ہے خضر تم آ گئے، چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ نہیں، میں آپ کا سر دباؤں گا، آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگی تھی نا۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا اور بازو سے ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے واپس لٹا دیا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگا۔ لو، مما کم تھی جو یہ چھوٹی ممی بھی آ کر سر پر سوار ہو گئی۔ وہ اچھی خاصی جھنجھلائی۔ خضر، میں بالکل ٹھیک ہوں، اوکے، جاؤ بیگ لے کر آؤ، میں پڑھاؤں گی تمہیں۔ ریئلی علیزے؟ وہ کھل گیا۔ اتنے دنوں سے علیزے نے اسے پڑھایا جو نہیں تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ علیزے نے اسے بیگ لینے بھیجا۔ خضر گیا تو اسے اچانک احان کا خیال آیا۔ ارشن اور احان دونوں ہی خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئے تھے۔ علیزے کو کیا پتہ ارشن اور احان کو وائٹ پیلس لوٹنے پر امن کے متعلق جو سننے کو ملا تھا، اس سے وہ دونوں بھی جیسے جڑوں سے ہل گئے تھے، جبکہ یہ بات ابھی فلزہ اور علیزے کو معلوم نہیں تھی۔ تب ارشن اور احان نے بہت ہی زیادہ سنجیدگی اختیار کر لی تھی اور خود کو دن رات اس مشقت بھری آگ میں جھونک دی جہاں سے انہوں نے تپ کر کندن بن کر نکلنا تھا۔ علیزے اپنے بیڈ سے اتری، اپنے کمرے سے نکلی، رخ سیدھا احان کے کمرے کی جانب تھا۔ احان کے کمرے تک جا کر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ علیزے کو فلزہ نے بتایا تھا کہ احان کی گن سے نکلنے والی گولی غلطی سے آساوری شاہ کو لگی تھی، جس سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ وہ تبھی اداس رہتا تھا اور اب وہ اسے تسلی دینے آئی تھی۔ یس کم ان۔ احان کی آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر وہ ابھی جو فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تھا۔ علیزے کو سامنے دیکھا تو افسوس ہوا کہ اپنی پریشانیوں میں اس نے اس کی عیادت تک نہ کی۔ کیسی ہو علیزے؟ احان نے شرمندگی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، علیزے نے سادگی سے جواب دیا۔ بیٹھو، احان نے اسے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور احان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مجھے فلزہ نے بتایا آساوری شاہ کا، علیزے نے بات شروع کی۔ خضر جو کہ بیگ لے کر علیزے کے کمرے میں آیا تھا، اسے کمرے میں نہ پا کر بیگ وہیں صوفے پر پٹکا۔ یہ کہاں چلی گئیں؟ وہ جھلایا۔ خضر علیزے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب احان کے کمرے تک آیا۔ علیزے اس وقت احان کے کمرے میں بیٹھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلیہ دلاسے دے رہی تھی۔ وہ ابھی 10th اسٹینڈرڈ میں تھا اور اتنے بڑے صدمے سے گزر گیا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے احان، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ علیزے کا دم چھلا۔ وہ گولو مولو صحت مند سا 11 سالہ چمکدار آنکھوں والا خضر جبران کبیر اس کے پیچھے ہی اس روم میں چلا آیا تھا۔ علیزے، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جدھر بھی جانا ہو مجھے بتا کر جایا کریں اور مجھے ساتھ لے کر جایا کریں، وہ غصے سے تپے لہجے میں کہتا۔ احان اور علیزے کے بیچ اٹک کر احان اور علیزے کی ایک ٹانگ پر جم کر بیٹھ گیا۔ اف ننجا ہتھوڑی، اپنا وزن دیکھا ہے؟ ٹانگ توڑو گے میری؟ اترو میری گود سے نیچے۔ علیزے نے اسے ڈانٹا اور اپنی نازک سی ٹانگ پکڑ کر کرا اٹھی۔ علیزے، آپ نے مجھے وہ کارٹون والا ننجا ہتھوڑی کہا ہے، میں کوئی ڈنگ ڈنگ کہتا ہوں؟ مجھے ننجا ہتھوڑی مت بولا کریں۔ اس نے کیوٹ سا منہ بنایا اور ناراض ہوا۔ تو ٹھیک ہے، گول گپے۔ علیزے نے ہنسی دبا کر اسے مزید چھیڑا۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گا علیزے، آئی ہیٹ یو۔ وہ تل ملایا۔ نہ کرنا، اب جاؤ یہاں سے، علیزے نے سکون سے کہا۔ وہ پیر پٹکتا وہاں سے نکلنے لگا۔ علیزے نے فنگرز پر گنتی گنی، 1 2 3۔ وہ علیزے میں یہ بول رہا تھا، آپ مجھے گول گپا مت بولا کریں، کبھی کبھی ننجا ہتھوڑی بول لیا کریں۔ وہ دوبارہ واپس اس کے قریب آ کر منہ بسور کر بولا تھا۔ علیزے قہقہا لگا کر ہنس دی تھی اور بڑی زور سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر کسی کی۔ اتنے دنوں کے بعد احان بھی مبہم سا مسکرایا تھا۔ پھر وہ علیزے اور خضر سے ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہو گیا۔ حشمت راؤ اپنے لاؤنج میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پورا مہینہ ہو چلا تھا وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلنے کو تیار نہیں تھی، نہ ڈھنگ سے کچھ کھاتی
थी न पीती थी, अपने कमरे में बंद बस एक ही रट लगाई हुई थी कि उसे वो चाहिए तो चाहिए। सच शुक्र के इस दिन आसावरी शाह के मुँह से अहान माहिर खान का नाम सुनकर एक थप्पड़ नहीं जड़ दिया था उसे। अब भी इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और हशमत राव का बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे इसकी ये ज़िद इससे छुड़वा दे या सब कुछ ठीक कर दे। वो इन्हीं गहरी सोचों में गलता थी जब बैरूनी बड़े से ग्लास डोर से खान शमशान खेल और महारानी अंदर आते दिखाई दिए। हशमत राव ने बड़े जोशीले अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। आइए आइए बैठे, बहुत खुशी हुई आप लोग आए। हशमत राव काफ़ी खुश था। मगर तुम्हारे चेहरे पर गहरी परेशानी के साए फैले हुए हैं हशमत, हमें नहीं बताओगे अपनी परेशानी? खान शमशान खेल ने अपनी मूँछों को ताव देते पूछा। अरे क्यों नहीं माई बाप, आपसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा अपनी परेशानी? आखिर अब तक आपके ही तो नुस्खों और तरीक़ों ने काम दिखाया है जो मुझे मेरे बेटे की औलाद देखना नसीब हुई है। आपका ही तो कर्म है इस नाचीज़ पर। मगर अब दोबारा एक मुश्किल आन पड़ी है और मेरी बच्ची इतनी ज़िद्दी हो रही है कि क्या बताऊँ। हशमत राव तिलमिलाया था। फिर वो महारानी और खान शमशान खील को सब बताता चला गया कि कैसे इसकी लाडली दुश्मन के बेटे की मोहब्बत में पागल हुई जा रही है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है हशमत राव? तुम्हें अपनी बच्ची को हैंडल करना आ ही नहीं रहा, उसे भी वही कहना सुनाओ जो मैंने इन दुश्मनों की ही बेटी को सुनाकर इन्हीं की बेटी को इन्हीं से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया है। वो अब थूके की भी नहीं अपने असली माँ बाप पर। तुम अपनी बच्ची को भी वही कहानी सुनाओ और अभी बाहर भेज दो। जब बड़ी होगी तो मेरे बेटे से शादी करेंगे बच्ची की। हा। खान शमशान खील खबासत से हंसा और हशमत राव को वो कहानी सुनाने लगा जिसे सुनकर हशमत राव अश कर उठा। वाह भई, आपने तो हमारी मुश्किल चुटकियों में हल कर दी। और आप जैसे ख़ानदान में मेरी बच्ची की शादी हो जाए इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? मैं ऐसे ही करता हूँ। हशमत राव के चेहरे पर अब सुकून था। चलो हशमत, इन जल्लादों की इज्जत का जनाजा निकालने चलते हैं। पहले महारानी के अड्डे पर इसके बंदों के पास से वो फुटेज लाते हैं। ये बोलकर खान शमशान खेल उठा था। इसके साथ महारानी और हशमत राव भी उठ खड़े हुए थे और तनी गर्दनों के साथ अच्छाई का गुरूर खाक में मिलाने बड़े गुरूर से वहाँ से निकले। हॉस्पिटल के एक मखसूस रूम में अमन शिफा की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। इसकी हालत में काफ़ी बेहतरी और सुधार आया था। शिफा बड़े प्यार से इसके घने सियाह बालों में हाथ फेर रही थी। फिज़िकली इलाज के साथ साथ जिब्रान की टीचर और डॉक्टर मुल्क की मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया अमन की काउंसलिंग भी कर रही थी और मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल सलाम भी मुसलसल इसे वक्त दे रहे थे। नहीं तो वो पछताओं की आग में झुलसता खून के आंसू रोता आई एम सॉरी बोलता अब तक नीम पागल हो चुका था। मगर वक्त रहते इसे संभाल लिया गया था। अब जो टीचर्स इसे सिखा रहे थे वो इसकी रूह को पाकीज़गी का गुस्ल देकर पाक साफ करने की कोशिशों में अपनी पूरी जान लगा रहे थे। तभी वो अब पुरसुकून सा था और शिफा की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था जब सब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर साथ इस कमरे में दाखिल हुए। अमन इन्हें देखकर उठकर बैठा था। अपने बड़े पापा के चेहरे की जानिब आज़वरी निगाहों से देखा। दिल किया जाकर इनके कदमों से लपट जाए, मगर फिर पाशा, सोहम और कबीर का सर्दो सपाट चेहरा देखकर वो सहम कर फिर शिफा के करीब हो गया। शिफा ने उन सब की जानिब देखा। शिफा बेटा, उसे समझा दे कि क्या होने वाला है, पाशा इब्राहिम ने बेतासिर लहजे में कहा था। शिफा ने इस बात में सर हिलाया। वो सब बाहर निकल गए। आर्यान अमन के करीब आया। अब कैसा फील हो रहा है लिटिल चैम्प? कैसी तबीयत है? आर्यान ने मोहब्बत से इसके बाल बिगाड़े। मच बेटर डैड। वो आर्यान के सीने से लगा। डैड, बड़े पापा लोग सब क्यों आए हैं यहाँ? क्या होने वाला है? अमन ने खौफज़दा लहजे में पूछा था। आर्यान ने शिफा की जानिब इशारा किया कि तुम समझाओ जो भी होने वाला है। चैम्प, अभी मम्मी बताएंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं भी आता हूँ। आर्यान बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। अमन ने सवालिया निगाहों से शिफा की जानिब देखा। अमन, आज मौजा का निकाह होने वाला है। शिफा
کو اور کچھ تو نہیں سوجا، اسی لیے گھما کر یہی بول دیا، مگر امن نے کچھ اور ہی سمجھا۔ تبھی چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا اور وہ سر تا پیر خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ کس سے مما؟ امن کی رگیں پھول چکی تھی۔ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھونے کا سوچ کر اسی خوف سے اسے تو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اب عمر بھر اپنے کیے گئے گناہ کبیرہ کا مداوع کرنا ہے۔ اس کی زندگی کے جینے کا یہی مقصد ہوگا۔ مگر یہ بھی کہا امید تھی کہ بڑے پاپا اور خاص کر سمیع انکل اب کبھی اسے اپنی کوکموں کے قریب بھی بھٹکنے دیں گے۔ تو اب امن کا پوچھتے ہوئے حلق خشک ہوا۔ معجزہ کا نکاح تم سے ہوگا امن۔ شفا نے اس کا ماتھا چوما۔ امن نے اپنے سینے میں روکی ہوئی لمبی سی سانس کھینچ کر بحال کی اور واپس شفا کی گود میں سر رکھ لیا۔ ادھر آج ہی معجزہ کو ڈسچارج ملنا تھا۔ سمیع خان اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ آج اگر یہ نکاح ہونا تھا تو انہیں یہ آسانی حاصل تھی کہ عالم دین مولانا عبدالسلام، جن کے چہرے سے ہی نور جھلکتا تھا، معجزہ سے ایز اے اینجل متعارف ہو چکے تھے۔ پہلو پہل وہ ڈری اور چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو گئی، مگر جب سمیع خان نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک اینجل ہے تو وہ آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہو گئی۔ اب وہ انہیں اپنے کمرے میں آنے دیتی، مگر اپنے قریب نہیں۔ وہ اس کے بیڈ سے دور بیٹھ کر ہی بات کیا کرتے تھے۔ سمیع خان نے معجزہ کو اپنی گود میں سے اتار کر اپنے سامنے بٹھایا۔ معجزہ میری گڑیا، ابھی اس روم میں اینجل آئیں گے، وہ تم سے کچھ پوچھیں گے تو تم نے یس بولنا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بار بار سمجھا رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں مولانا عبدالسلام اس کمرے میں نکاح کا رجسٹر لائے تھے، ساتھ مغفرہ شفا بھی تھیں۔ اگر زیادہ لوگ اندر آتے تو وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ سب دروازے اور کھڑکی میں کھڑے تھے۔ پاشا ابراہیم اور باقی سب کے چہرے پر عجیب قسم کی شرمندگی اور اضطراب سا تھا، مگر سمیع خان سمندر کی طرح اس وقت بالکل پرسکون تھا۔ نکاح کی کارروائی کے دوران ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جب مولانا صاحب نے امن کا نام لیا تو معجزہ خوف سے بالکل نیلی پڑ گئی تھی۔ تھر تھر کانپنے اس نے اپنے بابا کے سینے میں منہ دے لیا تھا۔ سمیع خان نے اسے نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ہتے سے اکھڑنے لگی۔ دیکھو معجزہ، اینجل اس کا نام اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ تم یس بولو تو اسے ساری زندگی کے لیے پنش کیا جا سکے۔ معجزہ میری گڑیا، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ سمیع خان نے معجزہ کو جھنجھوڑا اور سرگوشیوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پنش والی بات سے وہ پرسکون ہوئی تھی شاید، تبھی جلدی سے یس بول دیا۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ زیادہ لمبا چوڑا پروسیجر عمل میں لایا جا سکتا، سو سمیع خان نے جلدی اس سے سائن کروا دیے۔ تب مولانا صاحب امن کے پاس آئے تھے، جو اب بالکل پرسکون تھا۔ ایک عجیب طرح کا سکون ملا تھا۔ پھر جب مولانا صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تو امن نے پرسکون ہو کر اپنی زندگی بھر کے لیے یہ پنشمنٹ دل و جان سے قبول کر کے سائن کر دیے۔ وہ مسلسل اپنے بڑے پاپا کے چہرے کی جانب دیکھے گیا، جو اب بھی بے تاثر چہرہ لیے وہاں کھڑے تھے۔ امن ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ جٹا پایا۔ نکاح ہو گیا۔ مولانا صاحب نے ہی سب کو مبارکباد دی۔ یہ تو وقت ہی طے کرے گا مولانا صاحب کہ یہ نکاح ہمارے لیے کتنا مبارک ثابت ہوگا، پاشا ابراہیم نے کہا تو امن ان کی جانب دیکھے گیا۔ وہ سب کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ مما گھر کب جانا ہے؟ میں ادھر بالکل بھی اچھا فیل نہیں کر رہا، دل نہیں لگ رہا، امن نے شفا کو مخاطب کیا جو مصروف سی اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ ابھی وہ کچھ جواب دیتی جب دروازہ کھول کر ارشن اور ریحان، فلزہ، علیزہ اور خضر اندر داخل ہوئے۔ امن کا چہرہ اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ کھل گیا تھا۔ وہ اپنے سب بہن بھائیوں کے گلے سے لگا۔ کیسے ہو یار، بہت مس کیا تمہیں ہم نے۔ ارشن نے اس کے گھنے سیاہ بال بکھیرے جس سے وہ بری طرح چڑھتا تھا۔ اب بھی ارشن کو گھورا جو جان بوجھ کر اس کے بال ہمیشہ بکھیر دیا کرتا تھا، اور امن چڑ اٹھتا۔ اور پھر ارشن کی دیکھا دیکھی سبھی اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگے تھے۔ ابھی جلدی سے گھر چلو تاکہ ہمارے گھر کی رونق واپس آئے، احان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ شفا نے ایک زخمی سی نگاہ ان پر ڈالی۔ ابھی انہیں پاشا ابراہیم کے اس فیصلے کا
کب پتہ تھا کہ امن کو گھر بدر کر دیا گیا ہے۔ امن چلو۔ شفا نے ایک ہاتھ میں بیگ اور ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھاما۔ چلے چھوٹی ممی، ہم لوگ بھی تیار ہیں، فلزا نے کہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، ہم وائٹ پیلس نہیں آ رہے، شفا نے بڑی مشکل سے کہا تھا، جبکہ وہ سب اب ٹھٹک کر اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ مگر مما، امن نے کہنا چاہا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ چھوٹی ممی؟ اب گھر نہیں آئیں گی تو اور کہاں جائیں گی؟ ارشن نے حیرت سے پوچھا تھا۔ چلو امن، شفا نے خاموشی سے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی جانب نکلی۔ امن خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ جانتا تھا کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا رہے، یا شاید اس کی خطا، اس کا قصور جو اسے اور اس کے ماں باپ کو پوری زندگی بھگتنا تھا۔ وہ سب شفا کے پیچھے لپکے تھے۔ چھوٹی ممی رک جائیں، کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہیں نہیں جائیں گی آپ؟ گھر چلے، ارشن چلایا، مگر شفا جا کر پہلے سے تیار کھڑی گاڑی میں بیٹھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آریان تھا۔ امن نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ نادانی اور بے ہوشی میں ہوئی خطا نے اس سے کیا کچھ چھین لیا تھا، اسے اب پتہ چلنا شروع ہوا تھا۔ فلزا اور علیزے رونے لگی تھی۔ ارشن، احان اور خضر بے یقینی سے گاڑی کو دور جاتے دیکھتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔